الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے تو باضابطہ کسی عالم کا ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اصل بات جو ہوگی وہ مفتی سبحان صاحب دعوت برکاتہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. میرے سلسلے میں تو میں آپ کو بس یہی بتانا چاہوں گا کہ I have completed my graduation from Delhi University, and after that I have completed my Islamic education. Not completed my Islamic education, but yes, I have started with Islamic banking and finance. میری فیلڈ وہ تھی، اور یہ کہہ لیجیے کہ میرے بزنس کو، میرے کاروبار کو، اور کہیں نہ کہیں میرے والد صاحب کو بھی میری ضرورت تھی، اس لیے کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پڑھایا ہے. تو میں پھر واپس آ گیا بجائے جاب کرنے کے اپنے کاروبار. میرا گھرانہ الحمدللہ علماء سے، حفاظ سے سب سے بھرا ہوا ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے. میرے گھر میں یہ کہہ لیجیے کہ میں ہی ایک طالب علم ہوں ابھی تک جو پڑھ ہی رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور باقی سب ماشاءاللہ فراغت حاصل کر چکے ہیں. اب دو باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں جس کی وجہ سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا. پہلا تو یہ تھا کہ میں خود مسجد نبوی میں تھا، اور مسجد نبوی میں ایک بس مسجد نماز کا ٹائم ہونے والا تھا تو ہم تھوڑا سا پیچھے سے نکل کے آگے کی طرف آ رہے تھے. تو میری نظر ایک بچے کو پڑی، تقریباً اس کی عمر ہوگی 15-16 سال کی تقریباً. تو وہ بیٹھا ہوا موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، اور میری اچانک سے نظر بھی پڑ گئی کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا. تو وہ ایک 2 پیس میں لڑکی تھی جس کا وہ ناچ دیکھ رہا تھا. جی مطلب شی واز ڈانسنگ، اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا باقاعدہ. مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا جس کو وہ فلپ کر رہا ہوگا، آ گئی ہوگی. تو میں تھوڑا سا رک گیا. پھر میں نے دیکھا تو مجھے یہ پتا لگا، میں نے یہ غور کیا کہ یہ برابر اس کو دیکھ ہی رہا ہے، مطلب اس کو ہٹا نہیں رہا، یا وہ کوئی سوئچ کر رہا ہو جیسے ہم لوگ شارٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تو آ جاتی ہے بیچ میں. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس کو باضابطہ دیکھ ہی رہا تھا وہاں بیٹھ کر. تو پھر میں رک گیا. میں نے رک کر کے اس سے کہا یار ایسی جگہ مسجد نبوی، حرمین میں بھی، اب یہ سمجھو کہ مسجدوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ترین مسجد، اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے تم ایسا کام کر رہے ہو. تو گیا اس نے موبائل اٹھا کے ایسی رکھ دیا. اس کے چہرے میں کوئی مطلب کوئی ویسی بات نہیں تھی، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ کوئی اس کو گرا گزر رہا ہو، یا اس نے موبائل اٹھا کے ایسے رکھ دیا. دوسرا مسئلہ یہ تھا، اس وقت بھی دل بہت رویا، بہت زیادہ دل غمزدہ ہوا کہ یار ہم اپنی قوم کے لیے، یا کہ کہہ لیجیے کہ اپنی جنریشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں مسجد میں، اور مسجدوں میں بھی مسجد نبوی کے اندر، اور دے کیا پا رہے ہیں، روک کہاں پا رہے ہیں، سمجھا کہاں پا رہے ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کم سے کم اتنی تو محنت کر لیں ہم بچوں کے اوپر اپنی، تو ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم اسی وقت میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ نہیں انشاءاللہ کچھ کرنا ہے، اس فتنے کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہے. حالانکہ کام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کے پیچھے محنتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ میری جنریشن کو شاید کہ ہم خود اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہی سمجھا سکیں. پھر دوسرا واقعہ میرے اپنے صاحبزادے کا ہے. اب حالانکہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن بتانی پڑ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے. میرے صاحبزادے نے میرا ہی موبائل لیا، اور میرے ہی موبائل پر انہوں نے میرے ہی سامنے، میری ہی موجودگی میں، میری اہلیہ کی موجودگی میں، میری وائف کی موجودگی میں، انہوں نے موبائل میں PORN پورن ٹائپ کیا. اب ہی واز انویئر کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن.
گوگل پہ اس نے پون ٹائپ کر دیا تھا اور وہ جو امیجز فلیشز ہونا شروع ہوئی اور جو چیزیں اس کے سامنے آنا شروع ہوئی، اس سے وہ خود بھی بہت حیران تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کریں. تو ہم نے اسے جلدی سے موبائل لیا. دس واز دا فرسٹ ٹائم ہی ٹک مائی موبائل. اس نے میرا موبائل پہلی بار لیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں کچھ دکھانا تھا. پھر ہم نے کہا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہی سیڈ کہ وہ کلاس میں ایک لڑکا ہے، جب ہم ایگزام دے رہے تھے تو اس نے ہم سے کہا، ایگزام ختم ہونے کے بعد یہ کہا کہ گھر جانا اور گوگل پہ جا کر کے پون ٹائپ کرنا، مزہ آ جائے گا. دس از واٹ ہی سیڈ. اب اتنی بات اس کے کہنے کے بعد وہ آ کر کے یہاں پر اس کو ایکسپلور کر رہا تھا. اب یہ بات سمجھیے گا کہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے ان کا ضروری نہیں ہے وہ گھر جا کر کے اس کو کریں. سب سے بڑی بات یہی ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے ہی دوستوں میں ہمارا جو رحمت گروپ چلتا ہے، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، جو انہی فکروں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں سارے، ان میں سے بعض دوست ایسے تھے جن کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا، جن کو معلوم ہی نہیں تھا، جو بیچارے اتنی صاف شفاف اور بیدار جوانی گزار کے آئے ہیں، جن میں سے ایک ہمارے مفتی صاحب دعوت برکاتہ بھی ہے ماشاء اللہ. ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے بھائی، یہ کون اسٹوڈیا کا نام ہے. لیکن اب جو اسٹیٹسٹکس ہے اور جو ڈیٹا ہے وہ یہ ریویل کرتا ہے کہ 85% یہ جو برائی ہے، 85% یہ 13 سال سے لے کر کے پھر آگے بڑھتی ہے. اور اسکولس، کالجز، انسٹیٹیوشنس اور کوچنگ، یہ سارے اصل اس کے اڈے بن گئے. یہاں پر اگر کوئی مان لو کسی صاف طبیعت کا بھی بچہ پہنچتا ہے تو اس کو مشورہ دینے والے، اس کو سمجھانے والے، اس کو سمجھا بجھا کر کے اسے یہ کہہ لیجیے کہ اس کو بتانے والے، ایک طریقے سے اس کو برگلانے والے یہیں پہ مل جاتے ہیں. اب ٹیچر کا کام ہے خالی پڑھانا، سمجھانا، بتانا، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات کرنا، اور اگر وہ کچھ دیکھتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے یا کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے تو وہ ایڈریس کر دیتا ہے. بس اس کے بعد تو پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ ساتھ کے بچوں سے ہی سیکھتے ہیں. جو یہ کہہ لیجیے کہ ہم نے بھی جتنے ہمارے کلیگس تھے، یعنی کہہ لیجیے جتنے ہمارے ساتھ کے کلاس میٹس تھے، بیچ میٹس تھے، جو ہمارے کالج میں تھے ہمارے ساتھ، ہم نے ان سب سے سیکھا اور بہت سیکھا. تو جو ساتھ میں آپس میں بچوں کا جوڑ ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں کہ پرابلم کہاں ہے. میری وائف نے اس کو مارنا شروع کیا، میں نے اسے روکا، یار رک جاؤ، یہ مارنے والی بات نہیں ہے، یہ اناویئر آف اٹ، اس کو معلوم نہیں تھا. اور اس کے علاوہ یہ سوچو کہ وہ بچہ جو مشورہ دے گیا، he was also my child، وہ میرا بچہ ہے اور وہی میرا ہی بھتیجا ہے، میرا ہی بھانجا ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے تو وہ میرا بھی بچہ نا. اس کے اندر جو ایمان ہے، اس ایمان کے اعتبار سے بھی وہ میرا بھائی ہے. تو اب یہ سوچو کہ وہ بچہ تو برابر ایسے بنا کے موبائل میں دیکھ رہا ہوگا اور اس کے والدین کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو کیا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو پاک صاف اور ایک طریقے سے اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. آج وہ جو باہر آگ لگی تھی وہ میرے گھر تک آ گئی، ہم نے کیا کیا تھا اس کو بجھانے کے لیے؟ تو دوسری بڑی وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ اس کو ایک طریقے سے پروگرام کی شکل دی جائے اور اس کے فائدے، اور اس کے فائدے تو کچھ نہیں، اللہ معاف فرمائے، سوائے نقصانات کے اور سوائے تباہی کے اور سوائے بربادی کے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. تو اس کے نقصانات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے کہ اس کا ذہن پہ کیا نقصان ہوتا ہے، فزیکلی کیا نقصان ہوتا ہے، مینٹلی کیا نقصان ہوتا ہے، اور آدمی کی پروگرس میں، اس کی لائف پہ اس کے کیا نقصان آ جاتے ہیں سامنے، اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اب جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو ڈیٹا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ جو لوگ بھی، پہلے تو یہ سمجھیے کہ 10 آؤٹ آف 9 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آن لائن پڑھائی کرتے ہیں، کسی بھی ٹائم پر یا کسی بھی موقع پر کسی آن لائن، یہ کہہ لیجیے کہ آن لائن ہو جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، جیسے کسی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، کسی لیکچر کو اٹینڈ کرنا ہے، یا پھر ان کو کسی یہ کہہ لیجیے اسائنمنٹ کو سبمٹ کرنا ہے، یا ان کو کچھ سرچ کرنا ہے. تو 10 آؤٹ آف 9 جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے، وہ پون میں ملوث ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھیے کتنا مطلب ڈراسٹک ڈیٹا ہے یہ. اور انڈیا کے اندر جو پون ویب سائٹس ہیں، جو خراب ایک طریقے سے فحش ویب سائٹس ہیں، جو بری ویب سائٹس ہیں جن کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ویوز 150 ملین، ڈیلی کے ویوز 150 ملین. اب آپ سوچیے 15 کروڑ لوگ، تقریباً 15 کروڑ لوگ ان کو روزانہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک طریقے سے محنت ہے. اور یہ
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं, करोड़ों लाखों करोड़ पैसे इस पे खर्चा होते हैं। तो इसके मुकाबले में जो चीजें सही हैं और जो चीजें अच्छी हैं, या ये कह लीजिए इन फितरों को खत्म करने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए, उसमें कितना माल खर्च होता है, ये सोचने वाली बात है कि हम कितने प्रोग्राम्स करते हैं या हम कितनी अवेयरनेस फैलाते हैं। या जैसे मिसाल के तौर पर शराब है, अब कोई शराब का एक डेटा है, अब शराब से मुक्ति के लिए या शराब को छोड़ने के लिए कितने लोग जो है वो कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने क्लिनिक बने हैं, या कितनी दवाएं बांटी जाती हैं, या कितना पैसा खर्चा किया जाता है, आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो परेशानी चल रही है, इसके सिलसिले में जो मेहनत होती है और जो माल खर्च होता है, ये बिल्कुल ना के बराबर है। कोई इस तरफ मतलब ये कह लीजिए उम्मत मुस्लिमा की खास तौर पर, क्योंकि हमारे तो दीन के अंदर ही है ये सारी बातें, बदनिगाही से बचना हमारे दीन के अंदर ही। नामहरम पर पड़ी हुई पहली नजर ही आदमी को उसी वक्त कुरान हुक्म दे रहा है कि निगाह नीची कर लो अपनी। तो ये समझिए कि हमारे अंदर जो है, हमारे दीन के अंदर कैसी चीज है। तो हम तबीब हैं, यानी कि हम डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है कि मरीजों का इलाज करना, दवा को आम करना, कोई बीमारी ना फैले, कोई जो है वो पेंडेमिक ना फैले, जैसे कोरोना थी। ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई उसके डोजेस दे, उसकी एंटी डोज दे, और जो है उस वायरस से लड़ने के लिए सारी चीजें फराहम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत एक उम्मत, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम खुद ही जब काम में बीमारियों को लबरेज हो गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम किसी काम के नहीं है। तो ये कह लीजिए कि ये छोटी सी कोशिश है, अल्लाह करे अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल भी फरमाए और हम सब की हिदायत और निजात का जरिया भी इसको बनाए। आमीन। आमीन तो बोलो यार, आवाज आ रही है। अब दूसरी बात और बहुत अहम बात ये है कि जब तक मेरी बात चल रही है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब का बयान होगा, लेकिन जब तक मेरी बात चल रही है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन। ये कोई बयान नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब बयान करना हमें आता है और ना ही बयान ये कह लिए कि मेरी हैसियत के मुताबिक है। तो हम तो एक मुज़ाकरा कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि छोटा भाई एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कर रहा है, या एक चाचा अपने भतीजे से कर रहा है। मेरी उम्र अभी 35 साल है, अब आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, चाहे मेरे भतीजे बन जाइएगा, चाहे मेरे भाई बन जाइएगा। मेरे भाई भी बैठे हैं कुछ बात इसमें से। तो अब पहला सवाल तो आप लोगों में से मेरा ये है कि आप में से कौन कौन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है? व्हाट्सएप तो चलो लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, आप लोग हाथ उठाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम कौन इस्तेमाल करता है? बिल्कुल इसमें देखिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हम आपको शर्मिंदा करें या कोई ऐसी बात, लेकिन कम से कम अपने साथ सच बोलना चाहिए। अक्सर आप में से ऐसे हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी दर्जे में। तो ये बस ठीक है, हाथ चेक करता है। तो ये एक चीज है कि तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, इसलिए क्योंकि जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। तो अभी जो सबसे पहली बात है कि ये समझिए कि पॉर्न होता क्या है। किसी भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट, मतलब दो टाइप्स हैं इसके, एक तो सॉफ्ट और एक जो है वो उसको हम ये कहेंगे कि हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हार्ड ही कह लीजिए उसे। एक सॉफ्ट पॉर्न और एक हार्ड पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न वो होता है जो आम तौर पे आप पिक्चर्स में और सीरियल्स में या फिर और किसी ये वीडियोस में, शॉर्ट क्लिप्स में, इसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं वो आधी अधूरी होती है। और आधी अधूरी ऐसी होती है कि इसमें बस ये कह लीजिए कि बिल्कुल ही वल्गर कंटेंट या फिर न्यूड कंटेंट नहीं होता। इसमें एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें खाली मर्द और औरत को साथ में दिखाया जाता है, या फिर जो है कुछ डांसिंग या म्यूजिक वगैरह के साथ कोई चीज ऐसी दिखाई जाती है लड़कियों के मुताबिक लड़कों को और लड़कों के मुताबिक लड़कियों को, कि जिससे जो है ये एहसास ये आदमी की एक तरीके से शहवत भरती है, यानी कि उसको थोड़ा सा उसको देखने की ललचाता है, उसके अंदर की लालच जो है वो तेज हो जाती है। अब वो चीज ये तो एक हल्का पहलू है, वही चीज उसको और देखने या और जो है आगे बढ़ने के लिए आमादा करती है, जिसमें फिर वो और ज्यादा गंदी चीजों की तरफ मुलव्वस होता है। तो वो जो बिल्कुल ही बराहना तस्वीरें और जो बिल्कुल ही बराहना ये कह लीजिए कि मर्द औरत के जो साथ में ताल्लुक होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, वो लोग जो बिल्कुल बराहना कंटेंट देखते हैं वो है असल हार्ड पॉर्न। और जिसकी तरफ इस उम्मत को, इन बच्चों को ढकेला जा रहा है। और ढकेला इसलिए जा रहा है कि भाई देखिए जो दिमाग के डेवलप होने का टाइम होता है,
جس ٹائم پہ جس وقت آدمی کا جو ہے دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ایک فل گرون اڈلٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تقریباً 22 سال 23 سال کا، تب تک کے تو وہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ 18 سال تک تو بالکل وہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ کی کیپیسٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کی لرننگ پاور بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اصل شیطان کا جو حربہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ 12-13 سال پر 8 سال 9 سال، ابھی حال کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے ہی کانپور کا، کہ 13 سال کے آدمی نے، ایک 13 سال کے بچے نے، سوری، ایک 13 سال کے بچے نے ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ غلط کام کیا، اپنے ہی علاقے کا واقعہ ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کس طرف ہم کو لے جا رہی ہیں۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ بی ہے، بی سے بگننگ، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے دو راستوں سے۔ بچہ تو بالکل ایک دم مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دنیا میں آتا تو بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم۔ شروعات ایسے ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے لیے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں اس کو بھیج دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں میرا بچہ کچھ انشاءاللہ پڑھ کے آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ اپنے حساب سے جتنا بھی ان سے ہو سکے دینی تربیت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کوچنگ بھیجتے ہیں یا پھر کہہ لیجیے کہ اور مدرسے بھیجتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ڈیٹا خالی اسکولوں کا ہے، مدرسے، نماز پڑھنے والے لوگ، باقاعدہ حافظ عالم لوگ، اللہ حفاظت فرمائے کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں اس جال میں بیچارے پھنس جاتے ہیں، اور اس جال میں پھنسنے کے جو راستے ہیں، جو حربے ہیں، جو شروعات ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ پہلا، ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پر، ایسے انسٹیٹیوشن پہ جہاں پہ کہتے ہیں وہ آپ کسی بچے کو اٹھا کر کے گھر میں تو رکھ نہیں سکتے کہ بھیا نہیں گھر میں رکھیں گے، گھر میں پڑھائیں گے، گھر میں سب کچھ کریں گے، تو وہ اینٹی سوشل ہو جائے گا۔ مطلب اس کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، اسے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا طریقہ، اور پھر ہم آدمی ہیں، ہمیں لوگوں سے کام پڑتا ہے۔ اگر آگے چل کے بڑے ہو کر کے بھی کسی کو کوئی دکان کھولنی ہے یا کسی کو کوئی ملازمت کرنی ہے یا جو ہے کسی کو کوئی بزنس کرنا ہے یا کسی کو کوئی اور کام کرنا ہے، تو اس کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا، تو آپ چاہ کر بھی اس کو بند نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں بھی جب اپنے اس کے استاد سے بات کری اور ان سے کہا کہ یہ ایسی بات ہے تو کیا کریں، اسکول سے نکال لیں؟ وہ کہ ابراہیم بھائی سب جگہ کا یہی حال ہے، آپ کہاں سے نکالو گے؟ سب جگہ یہ گندگی آ چکی ہے، آپ کون سے مدرسے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے مدرسے میں ڈالیں گے؟ کون سے اسکول میں ڈالیں گے؟ کون سی کوچنگ میں ڈالیں گے؟ آپ بتائیے۔ تو نیم اٹ، یو ہیو اٹ دیر وہاں پہ آپ پتہ کریں گے تو آپ کو بھی پتہ لگے گا کہ وہاں بھی ایسے ہی ہو گیا۔ اصل چیز تو خود پہ ہے گا قابو، بچہ کیسے پاتا ہے اور آپ اس کو کیسے سنبھال لیتے ہیں، یہ آپ پر ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بھائی ڈانٹے نہ، مارے نہ، مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اپنا دشمن نہ بنائیں بچوں کو، اور مانیٹر کریں جس حد تک بھی کر سکیں، اور پیار سے ان کو سمجھائیں کیا ہے وجہ کیا ہے۔ تو میں بگننگ کی بات کر رہا تھا کہ شروعات 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو ان گیدرنگ جہاں بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جیسا ایک بچے نے دوسرے بچے کو مشورہ دے دیا یا پھر اس نے کوئی ویڈیو اس کو بھیج دی اس کے موبائل کے واٹس ایپ سے یا پھر کسی بھی ذریعے سے، یا اس نے کچھ اپنا شیئر کر کے اپنے آئی پیڈ وغیرہ پہ دکھا دیا۔ یہ ویز ہیں جو مطلب ہم نے ساری سرچ کری کہ کس طریقے سے بچہ جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کا فرسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس کا فرسٹ ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فرینڈ، اس کا کوئی نہ کوئی کلیگ یا اس کا کوئی کلاس میٹ اس کو ایک مشورہ دے کے چلا جاتا ہے بس۔ پھر اس کے بعد وہ ایک ڈیوائس ڈھونڈتا ہے۔ جو دوسری بڑی پرابلم ہے، جو دوسری بڑی بگننگ ہے، وہ ہے اس ڈیوائس کی۔ وہ ڈیوائس جو ہے وہ یہ کہہ لیجیے کہ کسی کا بھی موبائل ہو سکتا ہے، اس کے پیرنٹس کا موبائل یا اس کے دوست کا موبائل۔ تو یہ جو بگننگ ہے، یہ بگننگ اگر کوئی روک لے جائے یا یہاں پہ اگر کوئی قابو پا لے تو انشاءاللہ آگے کا راستہ، آگے کا مسئلہ اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے جو راستے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ لیکن پہلی شروعات جو ہوتی ہے، a problem well defined is half solved، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم اپنے مسائل کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پرابلم ہی نہیں ہے، یا یہ ہمیں بیماری نہیں، بھائی علاج اس کا ہوگا یا دوا اس کو ملے گی جو یہ سمجھے کہ ہم بیمار ہیں۔ آپ کو کھانسی نزلہ زکام ہوا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے کہا کہ کھانسی نزلہ زکام ہے تو اس کی دوا دے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی گئے اور وہ بیٹھے بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کیسے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔
تو وہ آپ کو دوا کھائے کے دے گا. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, یہاں کیوں آ رہا ہو, یہی بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے تو یہاں کیوں آ رہا ہو. یہ سمجھو کہ کوئی نہ کوئی بات ہے, اور دوا تبھی دی جائے گی جب آدمی اس بات کو ایکسپٹ کرے کہ ہاں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے, یا تو کسی نہ کسی دوست کا مشورہ, یا پھر کسی نہ کسی ڈیوائس پہ کا ہاتھ میں لگنا, جس سے آدمی جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے. جو اس کو روک لے گا اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے لیے پھر آگے کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اس کو نہیں روکا تو پھر وہ یہاں پہ آ جائے گا. یہ ہے ریپیٹیشن. میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں, مجھے رائٹنگ اصل میں صحیح نہیں, اور میرے ساتھ اسپیلنگ کا بھی تھوڑا پرابلم. میں اسپیلنگ کی بہت مسٹیکس کرتا تھا جب چھوٹا تھا. ابھی بھی بارہ میری شاید ریپیٹیشن اوکے. تو ایک آیا بیٹا ٹی آئی اے آر ای پی ای ٹی آئی آئی پی آئی. دیکھو بھائی, اصلاح کی گنجائش ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے. کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی عہدے پر ہو, اس کو اس بات کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, برا نہیں ماننا چاہیے اپنی غلطی. اور ہم تو بھائی ابھی بھی طالب علم ہی ہیں, اسٹوڈنٹ ہی ہیں, ہم تو اپنے لیے اپنے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں الحمدللہ, اللہ کرے کھلا رہے. تو ریپیٹیشن تب شروع ہو جاتا ہے جب آدمی اس کو ایک بار اس میں لینڈ کر جائے. شروعات ہو گئی, اب وہ ریپیٹ کرے گا, بار بار ریپیٹ کرے گا, بار بار ریپیٹ کرے گا, بار بار دیکھے گا, بار بار دیکھے گا. اس میں پرابلم کیا ہے, اس کو دیکھنے میں نقصان کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے, اس کے دیکھنے میں ایک چیز آتی ہے, وہ ہے ڈوپامائن. ڈوپامین کہہ لیجیے, ڈوپامائن کہہ لیجیے, ڈوپامائن یہ کہی جاتی ہے. یہ ایک ہارمون ہے جو ہمارے برین میں سیکریٹ ہوتا ہے. ہمارے بھائی مولانا فیصل صاحب دعوت برکاتہ بہت اچھے ماہر ہیں اس معاملے میں, اور بہت اچھی نالج ہے, اسکالر ہے واقعی. اگلا جو انشاءاللہ لیکچر ہوگا وہ اس بار کے لیے موجود نہیں تھے, اس لیے ساجد کو آنا پڑا. اگلی بار انشاءاللہ وہ ضرور موجود ہوگا, اور ان کی باتیں بھی سننے لائق ہے, سننے کے قابل ہیں. وہ سب اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. یہ ایک ہیپینس کیمیکل ہے ہمارے دماغ کے اندر, خوشی کا احساس دلاتا ہے. موٹی موٹی بات ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ کانسٹینٹ رہتا ہے ہمارے دماغ میں, بالکل ایک کانسٹینٹ لائن کی طرح ایسے رہتا ہے. ٹھیک, لیکن جب کوئی چیز کسی انسان کو خوشی دیتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹافی ہے جو کسی بچے کو خوشی دیتی ہے, تو یہ اوپر جاتا ہے, اور جب یہ اوپر جاتا ہے تو ایک دماغ اور باڈی کے اندر ایک خوشی کا احساس دلاتا ہے, اور بچے کو اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بڑا ہے, اگر اس کو کچھ تھرلنگ چاہیے, کچھ ایسی ایکٹیویٹی چاہیے, جیسے کسی کو باکسنگ پسند ہے, کسی کو کرکٹ پسند ہے, کھیلنا بہت پسند ہے, تو یہ ریلیز ہوتا ہے, اور یہ اس کو ایک اچھائی کا, ایک بھلائی کا احساس دلاتا ہے. یا کسی کو یہ کہہ لو کہ بعض لوگوں کو نمازوں میں مزہ آتا ہے جو بہت عابد قسم کے ہوتے ہیں, تو یہ اصل ہے, یہ ان کے دماغوں سے ریلیز ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں. کہتے ہیں یار بڑا شاندار قرآن پڑھا. وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اصل میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور یہ جب ریلیز ہوتا ہے تو پھر آدمی کو فیل گڈ فیکٹر دیتا ہے. اس کی بیٹری جاری شاید فیل گڈ فیکٹر دیتا ہے. تو اور اگر یہ کہہ لیجیے کہ آپ نے کسی ایسے کام میں لگ گیا, تو یہ جو پہلی بار ریلیز ہوگا یہ آپ کے جو اسٹیٹ لیول ہے اس کو یہاں پہ لے آئے گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کسی نے 10 منٹ کوئی فحش فلم دیکھ لی, تو اس کا ڈوپامین جو ایک اسٹیٹ لیول پہ تھا, جب اس کو کچھ اچھا احساس ہوتا تھا تو وہ یہاں پہ رہتا تھا, اور پھر اسپائک کرتا تھا. اب اس کا کھسک کے یہاں پہنچ جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اور وہ یہاں کھسک جائے گا. تو جب تک کہ وہ 20 منٹ نہ دیکھ لے اس کو اسپائک نہیں ملے گی, یعنی اسے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. یہ ہے ریپیٹیشن کا نقصان. وہ اگر اس نے 10 منٹ پہلی بار سرف کر دیے تھے انسٹاگرام میں, فیس بک میں, یا پھر جو ہے لائکس دیکھنے میں, یا پھر اسٹیٹس وغیرہ دیکھنے میں, یا پھر جو ہے کوئی ویڈیوز دیکھنے میں, تو اس کا جو ہیپینس کا کیمیکل تھا وہ اگر 10 منٹ دیکھنے پہ آتا تھا, اب 10 منٹ میں اس کو سکون نہیں مل سکتا. اب جب تک وہ 20 منٹ نہ کر لے اس کام کو, تب تک کہ اس کو شانتی نہیں ملے گی گویا کہ. پھر 20 منٹ کے بعد اس کا یہ اور اسپائک ہونا شروع کرے گا, اور 20 منٹ کے بعد اگر اگلے پھر اس کا جو گراف ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا. اب وہ یہاں پہ رکا ہوا ہے, جب تک وہ اس کو 20 منٹ پورا نہیں کر لے گا تب تک کہ وہ یہاں پہ ریچ نہیں کرے گا. یہ 30 منٹ پہ آ گیا,
اب ہو یہ رہا ہے کہ بیچارہ آدمی موبائل لیا ہوا ہے یا پھر وہ اپنی چیز لیا ہوا ہے، ٹائم لیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یا پھر کوئی اسکرین لیا ہوا ہے اور اس کو لے کے وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے، یہ اصل پرابلم ہے ریپیٹیشن کی. اس کے بعد جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا، غور کریے گا کہ جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کا موبائل کا استعمال کم نہیں ہوتا ہے. جو لوگ موبائل میں رہتے ہیں زیادہ تر آن لائن رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے بھی کہ جب تک وہ مطلب اگر وہ کل 1 گھنٹہ موبائل پہ تھے تو آج 1.5 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے ہیں. ہمارے اپنے بچے ہیں گھر کے، وہ اگر کچھ تھوڑی دیر اسکرین پہ پڑھتے ہیں، کل ان کی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس لگائی گئی تھی کوچنگ کی، اور کیا کہتے ہیں آن لائن جیسے یہ آتے ہیں فزکس والا وغیرہ وغیرہ، یہ جو انسٹیٹیوشن آن لائن چلنے لگے ہیں، ان کا ایک نقصان یہی ہے. اب جو بچہ 1-1.5 گھنٹے خالی اسکرین پہ رہتا تھا، وہ آج کی تاریخ میں 10-10 گھنٹے کے لیکچر سن رہا ہے. مطلب میرے گھر کا بچہ ہے اور 10-10 گھنٹے کے لیکچر سننے پر وہ مجبور ہے، اور بس وہ سننے پر مجبور کیا، وہ وہی چیز ہے، بس وہ سامنے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو پہلے تو آف لائن ہی ہوتا ہے. آپ یہاں پہ بھی کوچنگ میں جب رہیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہم لوگوں نے آن لائن ابھی تک اپنی کلاسز کیوں نہیں کری. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ آف لائن جو چیزیں آدمی سیکھ لیتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بچہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں نئی نئی رگیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے دماغ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ایک صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی. اب کیا ہے، اب موبائل بڑا ہیلو چیٹ جی پی ٹی، یہ بتاؤ چیٹ جی پی ٹی سائن تھیٹا کاس تھیٹا سب سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں آدمی جو ہے ان سے پوچھ رہا ہے، وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اور پھر اسکرین کا ٹائم اور بڑھتا جا رہا ہے. اور جو آدمی کا طاقت لگانے کا، خود ذہن لگانے کا، اپنی سوچ و فکر کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کا، اس کتاب میں اس کتاب میں، اور جو ریڈنگ کا ایک آدمی کا مزاج ہونا چاہیے، وہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے، اس کا ایک افیکٹ پڑتا ہے. افیکٹ کیا ہے؟ ڈوپامین ہٹ کرتا ہے سینسرز پر. جو آدمی کے دماغ کے اندر سینسرز ہوتے ہیں، ان سینسرز کو ڈوپامین ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے. اب جب ان کو ہٹ کر رہا ہوتا بار 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 بار، تو دماغ کے اندر نئی نئی رگیں، نئی نئی نسیں اور نئے نئے راستے بن رہے ہوتے ہیں جو اسی طریقے کے نشے کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو لوگ کوکین کا نشہ کرتے ہیں، یا پھر جو لوگ کسی اور جن کو ڈرگ ایڈکٹ کہتے ہیں، وہ لوگ پہلے دن پہ اتنا نشہ نہیں کرتے. پہلے دن تو ان کو کوئی ایسے ہی مذاق میں ٹافی کھلا دیتا ہے، یا پھر کوئی یہ کہہ لیجیے کہ ایک کش دے دیتا ہے سگریٹ کا. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیزیں ان کے لیے کم پڑ جاتی ہیں. یہ اسی ڈوپامین ریلیز کی وجہ سے ان کے دماغ کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے اس کا. اب اس افیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس دماغ کے پرزے کے جو ہل جانے کے بعد جو وجہ بنتی ہے، جو راستہ نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ایک طرف جو بالغ بچے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب کسی یہ کہہ لیجیے کہ ایکسائٹمنٹ بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر بچہ کیا کرتا ہے یا لڑکا کیا کرتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیجیے کہ ماسٹربیشن کہتے ہیں انگلش میں، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ تو معلوم نہیں مجھے، لیکن اردو میں مشت زنی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو ظاہر کرنا. اس کام پر آدمی تب آتا ہے جب وہ بار 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 ایسے مناظر کو دیکھتا ہے. اب کتنے ایتھلیٹس ہیں اور کتنے زیادہ یہ کہہ لیجیے کہ باکسنگ والے ہیں یا کرکٹرز ہیں یا اسپورٹس پرسن ہیں، کسی نے آج تک ایسی ترغیب دی ہے کہ ایسا کام کیا کرو بہت طاقت آئے گی؟ یا پھر جس کو بھی نائٹ فال یا پھر یہ کہہ لیجیے جو ماسٹر بیٹ کرتے ہیں بچے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، وہ کیا اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کام کرنے کے بعد میرے دماغ پر یا میرے دل پر یا میرے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا؟ آئی فیل ویری اسٹرانگ، بڑا پاورفل فیل کرتا ہوں میں اس کے بعد، بہت طاقت آ جاتی ہے. ہر آدمی کمزور ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو یہ اس کا ایک ڈراسٹک افیکٹ ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے آدمی اپنے ذہنی طور پر اس کا ذہن جو کمزور ہوتا ہے، ذہن ایسے کمزور ہے کہ ہی از لوزنگ ہز فوکس. وہ فوکس نہیں کر پا رہا اس چیز پر. اس کی جو پڑھائی اصل ہے، آج وہ پڑھے گا، کل وہ کسی کام کو کرے گا، کسی انسٹیٹیوشن میں جائے گا، کہیں پڑھائے گا، یا پھر جو ہے کسی یہ کہہ لیجیے کسی دکان میں نوکری کرے گا، یا پھر کسی
کسی آفس میں جاب کرے گا یا پھر خود کوئی بزنس کرے گا, کسی قابل بنے گا, یہ چیزیں آج ہی اس کو ختم کر دیتی. ان کا افیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک سوسائٹی میں ایک بوجھ بن کے رہ گیا. اب وہ جب بوجھ بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے, اس کا فوکس بالکل ڈسٹروائے ہو چکا ہے, اس کا دماغ بالکل ایک طریقے سے اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے پڑھائی لکھائی میں, اور وہ جب کچھ پڑھ نہیں پا رہا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فیوچر بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. اور جب فیوچر کمپرومائز ہو رہا ہے ابھی تو چل رہا ہے, جب فیوچر کمپرومائز ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے. تو دوسری بلکہ تیسری چوتھی چیز آئی ہے, یہ کیا لکھا ہے پڑھنے میں, آپ زور سے بول رہے ہیں, زور سے. پہلے سر کو کچھ کھلا پلا دینا چاہیے تھا, پھر بیٹھانا چاہیے تھا. اور یہ انٹیلیجنس ہے انسان کا, جو اس کے بعد جو اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے وہ اس کی انٹیلیجنس پہ پڑتا ہے, اس کی سوچ اور سمجھ پہ پڑتا ہے. اصل معاملہ یہی ہے, اصل جو مسئلہ ہے وہ یہیں آ کر کے رک جاتا ہے. جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑی جو ٹارگیٹ ہے, جو شیطان کو اچیو کرنا ہے, اور جو یہ تنظیمیں ہیں جن میں یہ لومیناٹیز ہیں, اور اصل تو انہی لوگوں کا پروپیگنڈا ہے سارا, شیطانوں کا ہی سارا, خبیث نہیں. اور ان خبیثوں کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے انٹیلیجنس کو ختم کر دیں, بالکل زیرو پہ لے آئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی دیکھ رہا ہے موبائل پر, وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے, وہ ایک ایکچوئل فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے, یا کوئی فزیکل سامنے کھڑی ہوئی کوئی عورت نہیں ہے جس کو آپ تاک رہے ہیں, آپ بلکہ ایک ورچوئل چیز دیکھ رہے ہیں. تو ورچوئل چیز کو کوئی بار بار اگر دیکھے تو اس کے انٹیلیجنس کو وہ ہٹ کرتی ہے, پھر اس کو اصل چیزوں میں مزہ نہیں آتا. جو چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں ان سے وہ کوسوں میل دور ہو جاتا ہے. جو آدمی کے انٹیلیجنس کو ہٹ کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے صحیح اور غلط میں اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یعنی کہ ایک ایلیوژن میں آدمی رہنے لگتا ہے. اس کو کرتے کرتے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیا اسی فالس مسائل کے لیے جا رہا ہے. یہ انٹیلیجنس اس کی جو ختم کری جا رہی ہے وہ صرف اس لیے کری جا رہی ہے تاکہ وہ دجال کو نہ پہچان پائے. دجال کو پہچاننے کے لیے ایمان کا نور ضروری ہے, ایمان کی سمجھ ضروری ہے, ایمان ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ماتھے میں کاف فا را لکھا ہوگا تو وہ آپ بھی پڑھ لیں گے, ہم بھی پڑھ لیں گے, سب پڑھ لیں گے. جب سب پڑھ ہی لیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کے دماغ میں وہ انٹیلیجنس نہیں ہوگی, وہ اس ایلیوژن میں جیتے ہوں گے, وہ اس کام کو کرتے ہوں گے جس کام کو کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے منع کیا, اس بدنگاہی کو وہ بار بار کرتے ہوں گے, تو ان کے دماغ کا جو انٹیلیجنس ہے وہ ختم ہو جائے گا, بالکل زیرو ہو جائے گا, نیل ہو جائے گا. وہ صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں کر پائیں گے. اصل جو حملہ ہے وہ اصل حملہ ہے ہمارے ایمان پر. تو یہ جب ایمان پر حملہ ہوگا تو وہ یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ حقیقت میں یہ, کیونکہ وہ ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا بن کے آئے گا. وہ یہ کہہ کے آئے گا کہ میں تمہاری ساری پرابلم کا سالو کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تمہیں غریبی سے نکالنے آیا ہوں, مجھے خدا مانو میں تمہاری غریبی کو دور کر دوں گا, مجھے خدا مانو میں تم کو یہ دے دوں گا, وہ دے دوں گا. جس کو جو چاہیے ہوگا وہ اس کے پاس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ وہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک جہنم ہوگی, اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ حقیقت میں جہنم میں جائے گا, اور جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا وہ حقیقت میں جنت میں جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ ایک ایلیوژن ہی کریٹ کرے گا, وہ ہمارے اوپر ایک پردہ ہی ڈالے گا, اور اسی پردے کو ڈالنے کی تیاری ہے یہ ساری قوم, ویب سائٹس اور یہ ساری فحاشی, یہ ساری یہ کہہ لیجیے اوریانی, کسی بھی درجے میں اس کو مطلب آپ دیکھیں یا کسی بھی درجے میں اس پہ لینڈ کریں, بلکہ کسی بھی درجے میں آپ موبائل اٹھا لیں. آج کے زمانے میں کسی کا انٹیلیجنس دیکھنا ہو, کسی کا تقویٰ دیکھنا ہو, کسی سمجھدار آدمی کا, تو آپ اس کے ہاتھ میں کی پیڈ کا موبائل دیکھ لیجیے, سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حقیقت میں تھوڑا سا متقی آدمی ہے, اس کو یہ سارے خطروں سے دور ہی ہے. اس کو پھنسانا بڑا مشکل کام, اس کو گرانا بڑا مشکل کام. تو یہ ایکچولی ہمارے انٹیلیجنس کو ہٹ کر رہا ہے. ہمیں صحیح سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے, ہمارے دماغ کی صلاحیت ہے, کہ جو دیکھ کر کے پہچان لیتی ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بیٹھا ہے, یار یہ اس نے فراڈ کر دیا میرے ساتھ, یار یہ دھوکہ دے دے گا ہمیں, یہ
ساری سمجھ انسان کی ختم ہو جاتی ہے دھیمے 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 دھیمے. اس لیے کیونکہ وہ بالکل یہ کہہ لیجیے کہ اسی میں ملوث ہے. اس کے دماغ پر ایک ہی چیز بس چھائی ہوئی ہے, اس کو وہی کام بار بار کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے. اس کے دماغ کا جو ڈوپامین ہے وہ پہلے 10 سے 20, 20 سے 30, 30 سے 40, 50 جانے کتنے منٹوں تک وہ پہنچ چکا ہے. اب اگر اس کو کچھ ایکسائٹمنٹ چاہیے تو اس کو اسی کو اور بڑھانا پڑ رہا ہے, بڑھانا پڑ رہا ہے, بڑھانا پڑ رہا ہے. وہ کسی کام کا رہ ہی نہیں گیا, تو وہ ایک نہیں رہ رہا. اب جو آدمی آ کے اس سے کہے گا ابھی یہ چیز چھوڑو, اس سے اور مزے کی چیز دلاتے, تم کو اور مزہ کرنا, آؤ تم اور دکھاتے, یہ نہیں کچھ اور دکھاتے, اس میں کچھ مزہ نہیں, اس سے زیادہ مزے والی چیز دکھاتے ہیں. آدمی کیا کرے گا؟ وہ مجبور ہو چکا ہوگا اس چیز کے آگے, تو وہ خود آگے بڑھ کر کے اسی کے پیچھے چل جائے گا. تو اس کا انٹیلیجنس کہاں چلا گیا؟ یہ کہہ لیجیے کہ بہت یہی ٹارگیٹ ہے اصل اس کا, شیطان کا. آخر میں جو چیز آ جاتی ہے اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہیں جاتا. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. اب ایک بچہ تھا جو یہ کہہ لیجیے کہ اس کام میں ملوث تھا, اس سے میری بات ہوتی رہتی تھی, میں اسے سمجھاتا رہتا تھا, سمجھتا تھا. تو جب شروعات میں اس سے بات ہوئی تو اس نے ایک بات کہی ہم سے, جو مطلب ہمیں ابھی بھی یاد ہے اس کی بات. اور اس نے روتے ہوئے سے کہا, میں مرنا چاہتی ہوں, میں مرنا چاہتی ہوں بس. یہ وہ جگہ ہے نو ریٹرن, جہاں جو ہے آ کر کے آدمی ختم ہو گیا بالکل. اب اس کو یہ ہے کہ کوئی چیز نہ مزہ دے رہی ہے, نہ زندگی جینے کی کوئی خواہش ہے, نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. ہر جگہ وہ گالی کھاتا ہے, اس لیے کیونکہ بھائی آدمی ایک طریقے سے کارنر آؤٹ ہو ہی جاتا ہے. اسے کوئی لوگ پسند نہیں آتے, اسے چیزیں پسند نہیں آتی, اس لیے کیونکہ ہم لوگ ایک سوشل اینیمل ہیں, ہم ساتھ میں رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ جو اسکرین میں ٹائم گزارتی ہے وہ ایک ورچوئل دنیا ہے, وہ حقیقت میں دنیا نہیں ہے. وہ حقیقت میں نہیں ہو رہا, تمہارے سامنے نہیں چل رہا ہے. وہ ایک پکچر ہے جو چل رہی ہے, وہ ایک مووی ہے جو چل رہی ہے, تو تم کو دکھائی جا رہی ہے, تم کو تمہارے دماغ میں اس کو بیٹھایا جا رہا ہے, تم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا 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 ہوتا ہے, یہ دیکھو ایسا 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 ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے 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 ساری چیزیں اتنی ورچوئل ہو چکی ہیں کہ ہم اسی میں ہی جی رہے ہیں. اور جب باہر آتے ہیں تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے, کیا یہ کہاں آ گئے, یہ عجیب سے لوگ ہیں, یہ اجنبی لوگ ہیں. تو ہم خود کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ دھیمے 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 بچہ جو ہے اپنے دوستوں سے بھی کٹتا ہے, پھر جو ہے وہ اپنے رشتے داروں سے کٹتا ہے, اپنے گھر والوں سے کٹتا ہے. تو یہ کٹنا جو ہے وہ شروع ہوتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک اینٹی سوشل آدمی بن جاتا ہے. اور اس کے خود کے اندر بھی جینے کی, زندگی کو گزارنے کی کوئی تمنا رہ نہیں جاتی. اب یہ پوائنٹ ہے نو ریٹرن کا. اب یہاں سے اس کو واپس لانا, اس کو پلٹنا. دیکھیے ایک ریسرچ ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ آپ کوکین کا جو نشہ ہوتا ہے, کوکین یا یہ کہیے کوئی ڈرگ جو ہوتے ہیں, ڈرگ کا جو نشہ ہوتا ہے اس کو چھڑانا ایک ٹائم پہ پاسبل ہے. اس کے لیے وہ آسان ہے, آپ دوا سے چھڑا سکتے ہیں, آپ اس کو اسی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر کے یا اس کو ایسے ماحول میں رکھ کر کے, یعنی آپ اس کو پکڑ کے باندھ دیجیے یا بند کر دیجیے اس کو, تو اس کا نشہ وہ چھوٹ سکتا ہے. لیکن یہ جو فحش چیزوں کو, بری چیزوں کو, بد نگاہی کو, پورن ویب سائٹس کو ایکسس کرنے کا اور اس کا جو نشہ ہے, یہ کسی دوا سے نہیں جا سکتا. اس کے لیے مسلسل ایک تھراپی کرنی ہوتی ہے. آپ اس سے سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی یہ کہہ لیے کسی فحش مناظر کو دیکھ لے, یا کسی ایسی خوبصورت شکل کو دیکھ لے جس کو وہ پسند کر لے, کسی لڑکی کو یا کسی یہ کہہ لیجیے کسی ہیروئن کو, کسی ایکٹریس کو وہ دیکھ لے ایک بار, اور پھر اس کے بعد فوراً نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے, وہ نماز پڑھنا چلا جائے, تو سجدے تک میں اس کو اس کا احساس ہوگا. وہ شکل اس کو پریشان کرے گی, وہ منظر اس کو پریشان کرے گا. یعنی یہ دماغ ایسی چیز ہے کہ دماغ کے اندر اگر مناظر کچھ بیٹھ جائیں تو ان کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے, یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ اس کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے, امپاسبل ہے. ایک اولڈ ایج ہے جہاں پہ جا کر کے اس کی یادداشت چلی جاتی ہے, یا کوئی پاگل ہو جائے کوئی الگ بات ہے, لیکن جو ساؤنڈ مائنڈ ہیں وہ کبھی بھی ان مناظر کو بھول نہیں سکتے. خالی توبہ کے ذریعے سے یہ مناظر ان کے دماغوں سے نکلیں گے نہیں. وہ اگر کسی خالی جگہ پر بیٹھ کر کے آنکھ بند کر لیں گے تو وہ مناظر ان کو پریشان کرنے لگ جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مناظر ان کو پریشان نہ کریں, یا وہ مناظر وہ دوبارہ نہ دیکھیں, یا وہ کو دیکھ. اکثر ایسا ہوتا ہے نوجوان لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی
کہ وہ مناظر جو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کر کے وہ سوچتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اسی لیے جو بات تھی اصل وہ یہی تھی کہ یہیں پہ اسے روک دو تو بچ جاؤ گے. آگے اگر چلو گے تو سارے نقصانات جھیلنے پڑیں گے اور اس کے آخر میں سب سے آخر میں ایمان سے اور جان سے ہاتھ دھونا ہی بیٹھے پڑے گا. اب دیکھیے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ہے بہت اہم. چھوٹا سا نہیں بڑا سا واقعہ ہے. ٹائم تھوڑا سا اور لگ جائے گا, ہمیں 2 بجنے والا ہے, ہمیں تو بہت جلدی سمیٹ دینا چاہیے لیکن مفتی صاحب کا بیان شروع نہیں ہوا. لیکن سن لیجیے بہت کام آئے گی یہ چیز, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. روایتوں میں لکھا ہے برسیسا ایک نام کا ایک بنی اسرائیلی تھا, اس کا واقعہ ہے. ہمارے یہ کہہ لیجیے کہ ٹیچر ہیں, اسپرچل ٹیچر ہیں حضرت مولانا بن ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ, اور بہت زبردست اسپرچل ٹیچر ہیں. اور انہی کے شاگرد ہیں حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہ, جن کے ہم سب شاگرد ہیں, مطلب ہمارے دوست اور ہم. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں برسیسا کا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا عابد گزار, بڑا اللہ والا آدمی تھا اور ہر وقت نماز میں اور عبادت میں مشغول رہتا تھا. حتیٰ کہ کسی کو نہ منہ لگاتا تھا نہ کسی سے بات کرتا تھا, صرف اپنے گھر پہ رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا. اس کا کام ہی عبادت کرنا تھا. اپنے پورے معاشرے میں, پورے شہر میں ہی عابد مشہور تھا. اس کے بعد کوئی بات کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو تڑ لیا. اور جب شیطان تڑتا ہے کسی کو تو پھر وہ اس کی پوری دنچریا دیکھتا ہے, اس کے پورے دن کے اندر اس کا کیا معمول ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کس طریقے سے کرتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے جا کر کے اس کے گھر کے باہر اس نے یہ دیکھا کہ دن میں ایک دفعہ ہی کھڑکی کھولتا ہے بس تازی ہوا کھانے کے لیے, بس باقی پورے ٹائم گھر میں رہتا ہے اور عبادت کرتا ہے بس. تو وہ اس نے دیکھا کہ دن میں ایک مرتبہ یہ ہوا کھانے کے لیے, دھوپ لینے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی کھولتا ہے. تو جس وقت اس نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اسی وقت وہ باہر نیت میں باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ کھڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ کھڑا ہے اور پھر روزانہ کھڑکی کھول رہا ہے. ایسے کرتے کرتے 20 دن گزر گئے اور وہ دیکھتا تھا کہ یہ باہر کر کے عبادت کر رہا ہے. اب اس نے 2-4 بار اور کھڑکی کھولی الگ الگ ٹائموں میں, تو دیکھا یار یہ عبادت کر رہا ہے. تو اس نے کہا عابد ہے, یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے. بارش کا موسم آیا, ایک دن بارش ہو رہی تھی. اس نے کہا حضرت اندر تشریف لے آئیے, باہر رکنا ہے, پی جائیں گے. اچھا. وہ گھر آ گیا. تو وہ گھر آ گیا, یہ بھی عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, خاموشی سے دونوں کی عبادت چلتی ہے. کئی دن ایسے گزرے, اس نے کہا کہ یار ہم تو رات میں پھر بھی سو جاتے ہیں, یہ بندہ تو سوتا ہی نہیں. یہ تو ہر وقت بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے, ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے, ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے, یہ تو مجھ سے بھی پہنچا ہوا. تو اس کے دل میں اس کی عظمت آ گئی. اب اس نے جو ہے پھر ایک دن اس سے کہا کہ اچھا اب میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے, میں چلتا ہوں, لیکن میں جاتے جاتے آپ کو کچھ کلمات سکھائے جا رہا ہوں. بس عیسیٰ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی کلمات نہیں چاہیے, میں تو بس جیسی اپنی عبادت کر رہا ہوں بس میرے لیے وہ کافی. اس نے کہا نہیں, بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے, رد کرو گے کیا, پکڑا جائے گی. اچھا ٹھیک ہے بھیا بتا دو. اس نے کچھ کلمات اس کو لکھ کے دے دی کہ یاد کر لینا, اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو پردم کر دینا, ٹھیک ہو جائے گا. ادھر وہ بادشاہ کی بیٹی کے پاس گیا اور بادشاہ کی بیٹی کے اوپر جا کر کے جادو کیا. جادو کر سکتا ہے شیطان, جادو کر سکتا ہے, اور ہم خود اس کو ٹریگر کرتے ہیں, ہم خود اس کو موقع دیتے ہیں اپنی ناپاکیوں کی وجہ سے. وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو بھی کھولنے کا موقع نہیں, لیکن بات سمجھو کہ اس نے اس کو جادو کیا. اب پورے شہر بھر کے جتنے بھی طبیب تھے, ڈاکٹرز تھے, وہ سارے پریشان ہو گئے, کسی دوا سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, کسی دوا سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے کہا بھائی وہاں پہ فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں اللہ والے ہیں برسیسا, ان کے پاس جا کر کے دعا کرا لو, بچی ٹھیک ہو جائے گی. بہت دوائیں کر لی. تو راجا صاحب خود چل کے گئے کہ میری بچی بہت بیمار ہے, حضرت آپ چل کے دم کر دیجیے, دعا کر دیجیے, ٹھیک ہو جائے. اس کو یاد آ گیا کہ ہاں وہ کچھ کلمات تو سکھا گیا تھا, چلو اچھا موقع ہے, آزما لیتا ہوں. وہ گیا, وہ بچی کے اوپر اس نے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گئی, فوراً ٹھیک ہو گئی, انسٹنٹ ریلیف. اب بادشاہ کے دل میں بھی بڑی عقیدت, ارے بھائی صاحب یہ تو بہت بڑا اللہ والا بھائی, صحیح. اب وہ ایک مہینے کے بعد بچی کی پھر وہی کنڈیشن, پھر دوائیں چل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بچی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہی ہوا, وہ گئے, ان کو ہاتھ پیر جوڑے, ان کو گھر لے کے آئے, محل لے کے آئے, اس نے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. یہ سلسلہ 2-4 مہینے تک چلا. اب کیونکہ کچھ یہ کہہ لیجیے کہ کچھ ایکسٹرنل سورسز تھے جن کی وجہ سے بادشاہ کو وار پہ جانا تھا, اور بادشاہ کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے ان کو بھی جانا تھا, تو انہوں نے کہا یار بیٹی بار بار طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے, ہر 15 دن مہینے بعد اس کی طبیعت پلٹ جاتی ہے, اور وہ بزرگوار کے ہی دم کرنے پر ٹھیک ہوتی ہے, چلو چلیے ان سے بات کرنے کی ہماری بیٹی کو کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں. اچھا وار ہوتے تھے تو وہ ایکسٹینڈ کرتے تھے, 6 مہینے, سال بھر ایسے ایکسٹینڈ کرتے تھے. تو وہ گئے ان کے پاس, ان سے بہت گزارش کری کہ بھائی آپ جو ہے میری بیٹی کو رکھ لیجیے,
اور میری بیٹی کا جو ہے آپ علاج کر دیجیے گا، جب وہ بیمار ہو ان کا لاہور والا اوپر میں اپنے گھر میں نامحرم بچی کو رکھوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیے، آپ کچھ بھی کریے، مجھ سے مطلب نہیں ہے. تو راجا نے ایک تجویز دی کہ میں سامنے ایک گھر بنوائے دے رہا ہوں، اگر کوئی بات ہوگی تو آپ جا کر کے خالی دم کر دیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تمہاری رعایت ہے، گھر بناؤ کھیل بناؤ، مجھ سے کیا مطلب. بہرحال بادشاہ چلا گیا، لڑکی بیمار ہو گئی، یہ بھائی صاحب گئے دم کرا، واپس آ گئے. ٹھیک. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ بچی ہے، اس کو کچھ دین کی بات بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، کچھ جو ہے اس کو اس کا وقت گزر جائے، اچھا اس کو بھی نیکی کی تلقین ہو، ایک سے دو ہو جائیں گے اللہ کی عبادت کرنے والے. کسی بندے کو اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت بتا دیں گے، اللہ کا راستہ دکھا دیں گے، ہماری بھی جنت مضبوط ہو جائے گی. انہوں نے جو ہے اس سے کہا کہ بیٹا ایسا ہے، تم جو ہے دروازے پہ آ جایا کرنا، ہم یہاں سے تم کو کھڑے ہو کر کے بس خالی نصیحت کر دیں گے، اور جو ہے اس وقت کی جو بھی کتابیں ہو، جو بھی صحیفے ہو، وہ سنا دیں گے، تم ان پر عمل کرنا، تم کو بھی اچھا لگا. اس نے کہا جی حضرت. اب وہ سامنے ادھر دروازے پہ کھڑی ہیں، یہ ادھر کھڑے ہیں، بات چل رہی ہے، آنے جانے والے لوگ سڑک کے بیچ میں جو دیکھ رہے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا. انہوں نے کہا تھوڑا برا لگ رہا ہے، ایسا کرو چھت پہ آ جاؤ. دوسرے دن چھت پہ بازو نصیحت چل رہی ہے، وہ نیچے والے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا. پھر انہوں نے کہا بھائی، اس نے وکیل کہا حضرت یہ تو بہت برا لگ رہا ہے، آپ ایسا کریے آپ میرے گھر کے دروازے پہ ہی آ جائیے. اب وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ جائیے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے، تو وہ لوگ آتے جاتے دیکھ رہے تھے کس سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. اس نے کہا سر حضرت آپ جو اندر ہی آ جائیے، اندر بیٹھ کے بات کر لیجیے. اب اندر ایک کرسی میں وہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ ایک تفتیش چل رہی ہے. مطلب بہت زیادہ وقت نہیں میرے پاس کو کھولنے کا، لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ دیکھیے ویژوائزیشن کا یہ کمال ہے کہ بول میں رہا ہوں، دیکھ آپ لوگ رہے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، کس کو دکھائی نہیں دے رہا. بس اس کا گھر کس کو دکھائی نہیں دیا، وہ عورت دکھائی نہیں دے رہا، دکھائی دے رہا، سب کو دکھائی دے رہا. کسی کوئی ایسا ہے جس کو دکھائی نہ دے رہا جو ویژوائز نہ کر پا رہا ہو. یہ ویژوائزیشن کا کمال ہے. اب وہ صاحب ایک پلنگ پہ بیٹھے ہیں، وہی پلنگ پہ بیٹھی ہیں، اور وہ نصیحت کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے، پھر وہ کام ہو گیا جو میاں بیوی کے بیچ کا تعلق ہوتا ہے وہ ہونے لگا. اب سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی طریقے سے. اب جو ہے وہ سب ہو رہا ہے، اسی میں ہی وہ عورت جو ہے وہ پریگنٹ بھی ہو گئی. اب جب پریگنٹ ہوئی تو ڈلیوری بھی ہو گئی. اب جب ڈلیوری ہوئی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور ادھر سے خبر آ گئی کہ بھائی فتح حاصل ہو گئی ہے، بادشاہ سلامت پورے لاہور لشکر کے ساتھ واپس آنے والے ہیں، واپس آنے میں ہفتہ بھر لگے گا. اب بادشاہ کو پتیجا کو نہ رات میں چاہے نہ دن میں چاہے، یار بادشاہ آ جائے گا تو میری پول کھل جائے گی، اور میری پول کھل گئی تو جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا، میری عزت بنائے گی. میں اتنا بڑا عابد، میں اتنا بڑا عالم، میں یہ میں وہ، اور میرے سارے علاقے میں عزت سر دھل جائے گی. کیا کرا جائے گا؟ اس نے کیا کیا کہ بچی کو اٹھا لیا جب رات میں سو رہی اور اس کو گلا دبا کر کے مار ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ زنا always leads to murder. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور جن لوگوں نے یہ کہہ لیجیے کہ کچھ کرائم پیٹرول وغیرہ ٹائپ کی چیزیں دیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کی عبادت فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو وہ بھی یہی دکھاتے ہیں کہ فلاں کا چکر فلاں کے ساتھ تھا، فلاں چیز تھی، اور پھر اس کے بعد آخر میں مرڈر ہوگا، اور ہوتا یہی ہے. تو اس نے اس بچی کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے مجھ سمیت. تو اس نے اس بچی کو مار ڈالا. اب جب ماں سو کو اٹھی تو اس کو تو اپنی بچی سے محبت تھی. اس نے کہا میری بچی کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. اس نے رونا اتنا شور مچانا شروع کر دیا کہ اب میں بتاؤں گی سب کو، میری بیٹی تم نہیں غائب کری ہے، میری بیٹی مجھے واپس دے، میں سب کو بتاؤں گی تم نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ خود اس کے ساتھ انوالو تھی. اس نے کہا یار یہ تو چیپٹر ہی غلط کر دیا، اس نے الٹا میں نے دے دی، عورت ہوتی. تو اس نے اپنے حساب سے کہہ دیا کہ بھائی یار میں تو تجھے پھنسا دوں گی، اب بادشاہ آ جائے میں کہوں گی تو نے میرے ساتھ غلط کام کیا. تو اس نے کیا کیا، اس کا بھی گلا دبا کے اس کو مار ڈالا. اب جب اس کو مار ڈالا دونوں کو بنا دیا ایسے. اب وہ بیٹھ گیا. اب تک وہی اللہ کر چپ چاپ. بادشاہ آیا، کہا میری بیٹی، مجھے کیا معلوم، میں تو اپنے گھر ہوں، اپنے گھر کو اس گھر میں جا کے دیکھوں. بیچ میں ایک بار بیمار پڑی تھی، میں جا کے دم کرایا تھا، اس کے بعد سے اس کو کچھ پتہ نہیں، مجھ سے کہا نہیں کسی نے، تو میں گیا. اچھا بڑا ڈھونڈا اس نے، پوری رعایا میں ڈھونڈا، کہیں بچی کہتے پتے تھی. بادشاہ بہت پریشان ہوا. اس کے 2 بھائی تھے، وہ بہت پریشان ہوئے اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے، بہت روئے. کیا کرتے بھائی، ٹھیک ہے بہن چلی گئی، کہیں کھو گئی، کیا ہوا. رات میں سو رہے تھے دونوں بھائی کو ایک ہی خواب آیا. دونوں سو کے اٹھے. ایک بھائی نے دوسرے سے کہا یار بھائی آج میں نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں ابا نے وہ بنایا ہے، بادشاہ سلامت نے جہاں کمرہ بنایا تھا، اسی کمرے میں ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے بہن دفن ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ دفن ہے. یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا.
دونوں کو خواب شیطان نے دکھایا تھا. دونوں گئے چلو پتا کرتے ہیں. دونوں اسی گھر میں گئے, وہاں جا کر اس کے وارانٹے میں کھدوائی کری, دیکھا تو 2 ڈھانچے مل گئے, ایک عورت کا ایک بچی کا. بس اس کو پکڑ لیا گیا. پکڑ کر کے جو ہے سیدھے بادشاہ نے بہت غصہ آیا, اس نے پھانسی کی سزا دی. اب پھانسی کی سزا پہ بھائی صاحب کھڑے ہیں اور جو ہے وہ جلاد جو ہے وہ تیار ہے وہ کو کھینچنے کے لیے. امیجن کریے, مطلب یا پھر جو بھی ان کا طریقہ ہو, اور وہی بزرگ جو ہے سامنے سے گزر رہے ہیں. اور سیدھا سے کہتے ہیں پہچانا؟ ہاں, تم کو کیسے ہی پہچانیں گے, تم نے تو مروا دیا. کہا نہیں, ابھی مروایا تھوڑی ہے, ہم تو نہیں مروایا, تم پھنسے تو میری وجہ سے ہو. ہاں پھنسے تو تمہاری وجہ سے, بچا بھی میں ہی سکتا ہوں. ہاں بچا بھی تم ہی ہو, کیا کرنا. اس نے کہا بس اتنا کہنا اللہ نہیں ہے, تو میں انکار کر دوں بس, میں بچا لوں گا. اس نے سوچا اپنے من میں کہ اتنے گناہ کرے, توبہ تو کری ہی تھی, چلو ایک بار یہ بھی کہہ دیتے اللہ نہیں ہے, بعد میں جو ہے توبہ کر دیں. بس ادھر اس نے کہا کہ جو ہے اللہ نہیں ہے, اور ادھر اس نے سجدہ پھیر دیا. کہاں چلے تھے کہاں نکلے, بس یہی مسئلہ ہے, کہاں چلے تھے کہاں نکلے. یہ یاد رکھیے گا. اگر اس بات کو آپ نے یاد رکھ لیا کہ یہ سارے سٹیجز ہیں جس سے آدمی کو پھنسایا جاتا ہے اور برباد کیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس سے حفاظت ہو جائے گی. اب اگلا سیشن مفتی صاحب کا ہے, وقت اس کے مزید بچا نہیں ہے. جتنا مفتی صاحب دیتے ہیں ان کی بات ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیجیے گا. اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر ہو سکتا ہے اگلے سیشن میں کہی جائے. جی 2 منٹ کا کہہ رہے کہ آپ لوگ کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ لے لیجیے, پھر انشاءاللہ نہیں بیٹھے رہیے. مفتی صاحب کا بیان انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا. انشاءاللہ ہم نے تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کہا ہے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تعالیٰ فائدہ ملا. یہ بریک یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بی سے شروع ہو رہی ہے اور اینڈ پہ ختم ہو رہی ہے. بس یہ بات ہمیں کہہ رہی تھی جواب دو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کا جو حل ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر انشاءاللہ مفتی صاحب کے بیان کی بعد آئیں گے اگر موقع ہوا, ورنہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ. ٹھیک, السلام علیکم. آگے کی کرسیاں ساری ہمیں پیچھے سے کچھ لوگ جگہ کرنا ہو پیچھے. دین کی بات ادب کے ساتھ سنیں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ بے ادبی میں شمار ہوگا, ورنہ وبال ہوگا. دین کی مجلس سے دین سے متعلق ہے, اللہ کے رسول کے تذکروں سے متعلق ہے, اس لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے. اور دل نہیں کر رہا, نہیں سننے کا دل ہے تو پھر ضروری نہیں. اس لیے متوجہ ہونا اور بات کو سمجھنا کام کی بات ہے, اس کو زندگیوں میں لانا, دلوں میں اتارنا, اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا, یہ ضرورت ہے. اسی کی پیش نظر آپ کا قیمتی وقت دیا گیا, اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھے. اور تھوڑی دیر کی بات ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله نحن نستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك
زینت الدنیا ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت اہم گفتگو اور اہم چیزیں میرا خیال ہے کہ آپ سب کے سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی گمان اور خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہر ایک نے اپنے اندر جھانک کر محسوس کیا ہوگا کہ ہم اب تک کہاں پڑے تھے اور کیا کیا غلطیاں ہم کر رہے تھے، اور آگے بھی اگر ہم یہ کرتے رہے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ کرے، تو پھر اس سے دین، دنیا، صحت، روحانیت، جسمانیت سب چیز بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، انسان کسی قابل نہیں رہے گا. اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کسی قابل نہیں رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے، نہ آخرت کا رہتا ہے. نہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے، نہ آخرت میں رہے گا. اللہ سب سے پہلے میری حفاظت کرے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے. میں متوجہ رہے، باتیں کرنا ہو تو اٹھ کے چلیے. آپ سے کہہ رہا ہوں بیچ میں بیٹھے، باتیں نہ کریں. اللہ کے رسول کی تذکرے کی مجلس ہے، اس کو بےدبی کی مجلس کرنا چاہیے. احترام بہت ضروری ہے، عظمت بہت ضروری ہے. ہماری آپ کی دنیاوی باتیں نہیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اور جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. اس لیے بہت ضروری ہے. بنیادی بات پہ آتے ہیں کہ جو بھائی نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم کسی سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کر اس کو سرچ کیے، اس کو کھولیں، دیکھیں. یہ اور بڑے درجے کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی ہوگی. ایک تو ہمیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، اور خاص کر جا کر اس کو سرچ کریں، اس کو کھولیں، اور اس کو دیکھیں، اور اس مناظر میں جائیں، اور پھر دیکھیں جو بتایا گیا یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ اور بڑی ہٹ دھرمی ہے. آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، حیا کرو، جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا، شرم کرنے کا حق ہے. استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے. یہ بہت آسان ورڈ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے. جب یہ جملہ سنا تو صحابہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں الحمدللہ. تو حضور نے فرمایا نہیں، لیس ذاک، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب آگے کی بات جو ہم سب کے لیے رہبری ہے اور ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے اور مشعل راہ ہے، پیرامیٹر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے شرمانے کا، حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ انسان اپنے سر کو اور اس کے ارد گرد جو چیزیں آتی ہیں اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. سر میں دماغ ہے، آنکھیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، یہ سارے پارٹس جو ہیں یہ ہمارے سر کے اندر آتے ہیں اور سر کے ارد گرد آتے ہیں. سر کو اور اس کے دائیں بائیں، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کریں. یہ پہلی بات فرمائی. اب آپ اس کو سمجھیں. انسان کا دماغ جو ہے وہ انسان کے خیالات کا ایک مرکز اور ایک محور ہے، اسٹور ہونے کی جگہ ہے، منبع ہے. انسان کے سارے خیالات جو آتے ہیں اس کے دماغ میں تو آتے ہیں، اچھے خیالات ہو یا برے خیالات ہو. انسان جو کچھ سوچتا ہے، اگر اس سوچ کو یوں کہا کہ گندے خیالات کا بھی آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے،
لیکن خیالات کو پالے رکھنا، ان سوچوں کو، ان گندگیوں کو چپکا لینا، سٹور کر لینا، محفوظ کر لینا، اس کو پالے رکھنا، یہ غلط چیز ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ انسان کے دماغ کی، یعنی ان سوچوں کی مثال، یہ جو خیالات آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، یہ چوراہے کی طریقے سے، چوراہے پہ انسان آتا ہے جاتا ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ کا جن کا بھی تذکرہ ہوا، یہ ان کے ہی ملفوظ ہی گنہگار نقل کر رہا ہے، انہیں کے بیان سے استفادہ کرتے ہیں کہ خیالات جو آتے ہیں یہ انسان کے خیالات کے چوراہے کی طریقے سے، چوراہے پہ ہر آدمی آتا ہے، کوئی دائیں جاتا ہے، کوئی بائیں جاتا ہے، کوئی سیدھے جاتا ہے، کوئی پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں۔ چوراہا کہتے ہیں چار راستوں میں، وہ رکتا نہیں۔ ایسے انسان کے خیالات ہیں کہ جب وہ اس کے دماغ میں آئے تو اس کو ہٹائے، آگے بھیجے، اس کو روکے نہیں، اس کو پیچھے کرے، ادھر بھیجے، ادھر بھیجے، ادھر بھیجے۔ اور ہماری مثال پولیس والے کی طرح ہے، پولیس والا کسی کو چوراہے پہ رکنے نہیں دیتا، جو رکے گا وہ جام لگے گا، دوسرے آنے والوں کو پریشانی ہوگی تو وہ آگے بڑھاتا ہے، کسی کو ادھر بھیج رہا، کسی کو ادھر بھیج رہا، انسٹرکشن اس کے چلتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ ہماری مثال یہ ہے کہ ہم ان خیالات کو رکنے نہ دیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا برے خیالات کا ہی کوئی برائی نہیں، لیکن اس کو روک لینا، اس کو پال لینا، اس کو جما لینا، اس کو دماغ میں محفوظ کر لینا، پھر اس کے مطابق سوچتے رہنا۔ جیسا انسان سوچتا ہے، انسان کی سوچ جتنی گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، خیالات جتنے خراب ہوتے ہیں جو دماغ میں بس جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ نگاہ سے غلط دیکھتا ہے، ہاتھوں سے غلط کرتا ہے، پھر اس کے بعد کان سے غلط سنتا ہے، پھر ہاتھوں کو غلط چیزوں میں استعمال کر کے ان راستوں کو مزید ہموار کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا نا 10 منٹ عادت تھی، پھر وہ 10 منٹ پہ رکتا نہیں، پھر وہ 20 منٹ 30 منٹ پڑھتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے خیالات کا کہ جب برے خیالات آئیں گے اور ان کو انسان روک لے گا، ان کو پال لے گا، پھر اس کو سٹور کر کے سوچتا رہے گا، تو پھر وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کو دیکھے گا، پھر دیکھنے کے بعد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر انسان دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر مزید گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے خیالات کو روکنا نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے، بلکہ برے خیالات جیسی آئے لاحول پڑھ کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے بزرگوں کی اصطلاح میں اس کو فکر کی گندگی کہی جاتی ہے۔ اور فکر کی گندگی جو دور ہوتی ہے وہ کثرت ذکر سے دور ہوتی ہے۔ انسان جتنا اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا، اس کا دل جتنا اللہ سے جڑا ہوتا، جتنا وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے فکر کی، خیالات کی، دماغ کی گندگیاں اتنی دور ہوتی رہتی ہیں۔ اور جتنا دل غافل ہوتا ہے، دل گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز سوچتے سوچتے انسان مزید گمراہیوں میں، خرابیوں میں، گناہوں میں اور برے راستوں میں، برے کاموں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، فتنے دو طرح کے، ایک فتنہ ہے جمال کا فتنہ، حسن کا، خوبصورتی کا، دوسرا ہے مال کا فتنہ۔ اور عام طور پر نوجوان یہ حسن کے، جمال کے، خوبصورتی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ ایک کو دیکھا، اٹریکشن ہوا، خیالات محفوظ ہوئے، اب انسان اسی کو بنانے، سنوارنے اور ویسے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حسن کے، جمال کے فتنوں میں نوجوان نسل بہت زیادہ ملوث ہے۔ ایسی مال کا فتنہ ہے کہ تھوڑا مل جائے تو انسان اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اس فتنے میں ملوث ہو کر انسان برے راستوں کو، برے طریقوں کو، برے ذریعوں کو، ناجائز آمدنیوں کے راستوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو خرابیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہوتی کیوں؟ یہ برے خیالات اور یہ وسوسوں کا تعلق فرمایا بزرگوں نے 3 چیزوں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو وسوسے آتے ہیں نا، وسوسے کہتے ہی برے خیالات کو، وسوسے کہتے ہیں گندی سوچوں کو، گندی فکروں کو، گندے خیالات کو وسوسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ وسوسے آتے ہیں 3 چیزوں میں سے، جس میں سے پہلی چیز ہے فرمایا نگاہوں کی گندگی، بد نگاہی، بری نگاہ، بری جگہ پر پڑنا، نامحرموں کو تاڑنا، نامحرموں کو للچائی نگاہوں سے دیکھنا۔ نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی نے عرض کیا، فحش چیز، گندی چیز انسان دیکھ کر جائے اور سجدے میں جائے، نماز پڑھے، تو اس کو نماز میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں وہ گندے مناظر گھومتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو جوڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کرے اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو وہ سچی توبہ کر کے اٹھے اور ان
باتوں سے سبق لے اور اپنی صحت کی، جسم کی، روح کی، اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس برے راستے سے، خرابیوں سے روکنے کی فکر کریں اور یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، یہاں آنا بے فائدہ نہ ہو۔ تو پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت ہے، اور یہ نگاہوں کی حفاظت یعنی یہ بدنگاہی جو ہوتی ہے نا، آج تقریباً یہ بدنگاہی ہر ایک کے اندر گھس چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، گھل مل چکی ہے۔ انسان آپ دیکھیں کچھ بھی لینے جائے، کچھ خریدنے جائے، اس کو کچھ چاہیے ہو، ایک چھوٹی سی چیز چاہیے، بسکٹ کا پیکٹ چاہیے ہو، صابن چاہیے ہو، تو اس میں نامحرموں کی تصویر بنی، پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان کے سامنے عورت آئے گی تو اس کو اچھا لگے۔ لیکن ایمان والے کو یہی سکھایا گیا، یہی تربیت کی گئی، یہی رہبری کی گئی، یہی سبق دیا گیا۔ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی فرما برداری یہ اصل ہے۔ آج کفر کی دنیا اسی بات پر محنت کر رہی ہے کہ انسان کے ایمان کے ڈاکے ڈال کر ایمان سے محروم کیا جائے، ان کو ظاہری نامور مسلمان تو رہنے دیا جائے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان باقی نہ رہے، اسلام سے، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں نامحرموں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اس کو بنا سوا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق یعنی نگاہوں کی خرابی کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیر صاحب سناتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا میرے پاس، میں نے اس سے پوچھا، عمر اس کی تقریباً 85-90 سال ہو گئی، بڑے آدمی تھے، بڑے میاں تھے، کیسے آنا ہوا؟ جب یوں پوچھا تو ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے، بے پناہ رونے لگے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بھویں بھی جو آئیبرو ہوتے ہیں یہ تک سفید ہو چکے تھے انسان میں، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت میں عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، خوب صدقہ خیرات کرتا ہوں، خوب خدمتیں کرتا ہوں، ایک گناہ ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، وہ ہے بدنگاہی کا گناہ، نگاہوں کی خرابی کا گناہ، یہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت بے چین اور بہت پریشان ہوں۔ یعنی آپ سوچیں کہ 90 سال عمر ہو چکی ہے لیکن اس نگاہ کی گندگی سے، اس بدنگاہی کے گناہ سے انسان محفوظ نہیں، لیکن جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بڑوں سے تعلق جوڑتا ہے، بڑوں کے دیے ہوئے نسخوں پر، دواؤں پر، طریقوں پر، ان کے علاجات پر عمل کرتا ہے، تو وہ بندہ نوجوانی کے عالم میں بھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے ایک واقعہ اور سنایا، فرمایا کہ ایک شخص کسی فیکٹری کا یعنی کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا مینیجر تھا، اس کو کسی سے ڈیلنگ کرنے کہیں جانا پڑا۔ اب جب وہاں پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ جس سے ڈیلنگ ہونی ہے، جس سے ملاقات ہونی ہے، اس کی جو مین ایم ڈی ہے وہ بھی نامحرم ہے، یعنی خاتون لڑکی ہے، سیکریٹری بھی لڑکی ہے، انہی لوگ سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ پہلے تو ہچکچاہٹ ہوئی کہ کیا کرے، واپس چلے جائے، لیکن کاروبار کا مسئلہ تھا، کام کا مسئلہ تھا، اور ہم تو کسی کی ملازمت میں، کسی کے انڈر میں ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ بالآخر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع ہو کر ہمت کری کہ جا کے بات کرتے، آ کر اپنا واقعہ سنایا اور یوں فرمایا کہ تقریباً قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4 گھنٹے میری ملاقات ان سے ہوئی، 4 گھنٹے معاملات طے ہوئے، کاروباری مسئلے طے ہوئے، چیزیں طے ہوئی اور معاملات سب ڈن ہو گئے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس 4 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان دونوں کے چہرے تک کو نہیں دیکھا، اور عمر ہوگی 30 سے 36 سال کی عمر ہوگی۔ تو ایسے نوجوان بھی موجود ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کو بنانے کی فکر کر لے کہ ہمیں تو کچھ بننا ہے، ہمیں تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں تو کچھ بن کر جانا ہے، ہمیں گناہوں میں اور شیطان کے راستوں میں نہیں پڑنا، تو انسان کچھ بن جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان کے نفس پہ محنت نہیں ہوئی، شیطان سے دوستی ختم نہ ہوئی، تو یہ شیطان اور نفس مل کر انسان کو غار میں ڈھکیل دیتے، گڈھے میں ڈھکیل دیتے، کسی قابل انسان کو چھوڑتے نہیں۔ یہ وساوس پہلے ہی سیدھے ہوتے ہیں۔ نگاہیں محفوظ ہوں گی تو انسان کے خیالات محفوظ ہوں گے، خیالات محفوظ ہوں گے تو انسان کے جسم کے اعضاء، ہاتھ پیر محفوظ ہوں گے۔ ورنہ آپ تصور کریں کہ جس طریقے سے ایک روم ہے، کمرہ ہے، اس کا روشن دان اگر کھلا ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہے، کوئی حصہ کھلا ہے، تو اس سے مٹی بہرحال آئے گی۔ جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو ہوا کے ذریعے سے مٹی آئے گی، گرد و غبار آئے گی۔
ایسی جب ہم اس کو بند نہیں کریں گے تو پھر پولیوشن اپنے آپ ہمارے اندر آئے گا، گندگیاں خرابیاں ہمارے اندر اپنے آپ آئے گی، نگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی تو گناہوں کا پولیوشن، بدنگاہیوں کا پولیوشن یہ ہمارے دل میں آئے گا اور یہ اثر کرے گا۔ اور حکم کیا دیا گیا؟ اکثر مجمع حافظوں کا مجمع ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا نبی جی آپ کہہ دیجیے، ایمان والوں سے کہیے، کیا کہیے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا دیں، نامحرم سامنے آئے، موبائل چلا رہے ہیں، کوئی گندی نیت نہیں، موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کھولا کوئی بیان سننے کے لیے کھولا، اسکرول کرتے کرتے کوئی چیز سامنے آ گئی، اب یہ ہمارا امتحان ہے۔ پہلی نگاہ اللہ کی طرف سے معاف، دھوکے سے اچانک سے کوئی چیز آ جائے اور انسان فوراً نگاہ کو پھیر لے یا اس چیز کو ہٹا دے یا اسکرول کر دے یا وہ ویڈیو ہٹا دے، پہلی نگاہ تو معاف ہے۔ لیکن وہی بات جو شروع میں کہی کہ خیالات کو اگر ہم نے اسٹور کیا، محفوظ کیا، تو پھر یہ خیالات ہم کو گناہوں کی طرف، گندگیوں کی طرف، پھر شیطان اسی طریقے سے برسیسہ کا واقعہ سنا، بنا سوا کر پیش کیا تھا، ایسے ہی انسان گناہ کو، گناہ کے موقعوں کو ایسا بنا سوار کے پیش کرے گا، پھر انسان کا دل یہ چاہے گا کہ بنا دیکھے تو ہم نہیں رہ جائیں گے، ہمیں تو ایک بار دیکھنا، پھر ایک بار سے وہ 2 بار ہوگا، 2 بار سے وہ دن رات کی عادت بن جائے گی۔ ہو سکتا کوئی اس میں ملوث ہو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمیں اس گناہ سے نجات دلا دے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمائے ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا دار و مدار نگاہوں کی حفاظت پر ہے۔ نگاہ محفوظ تو شرمگاہ محفوظ ہے، اور نگاہ محفوظ نہیں ہے تو انسان کی شرمگاہ محفوظ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، گارنٹی دی، بشارت دی، خوشخبری دی کہ جو شخص مجھ کو اپنے جسم کے 2 حصوں کی گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا جوڑ ہے، تعلق ہے نگاہوں کی حفاظت سے۔ اور انسان جب بدنگاہی کرتا ہے، جو میں نے عرض کیا قل للمؤمنین یغضوا، کی بدنگاہی سے بچنے کا حکم ہے، نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے۔ آپ سوچیں، ایک آدمی بدنگاہ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، موقع ہے، راستہ گزر رہا ہے، نامحرم سامنے آ رہی ہے، یا دنیا جہاں کے موقع ہیں، شادی بیاہ میں ہو، ٹیوشن سے نکلتے وقت ہو، مدرسے سے نکلتے وقت ہو، مسجد سے نکلتے وقت ہو، بہت سے دن رات موقع ہیں، لیکن ایک انسان بدنگاہی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ دائیں بائیں والا کوئی دیکھ رہا ہے، نہ باپ ساتھ میں کوئی دیکھ رہا ہے، یا کوئی ہے بھی تو بھی کچھ نہیں کر رہا، لیکن وہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے نگاہ نہ اٹھائے اور اس کو اللہ کا ڈر رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نظر کے روکنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار کرائیں گے، جتنی مرتبہ نگاہ اٹھ رہی ہو لیکن وہ اس ڈر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہر انسان، ہر ایک کے خیالات میں ہو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت یاد ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت ذہن میں بٹھا لو، اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک سے، مجھ سے سوال ہو رہا، ہر پڑھنے سننے والے سے سوال ہو رہا، جو اس آیت کو پڑھتا اور اپنے دل میں محفوظ کیا اس سے سوال ہو رہا، الم یعلم، کیا یہ جانتے نہیں اللہ انہیں دیکھ رہا؟ اگر ہم سے سوال کیا جائے کیا تم جانتے نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جانتے اللہ دیکھ رہے۔ پھر اللہ آگے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم یہ جان رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب یہ آیت محفوظ ہوگی انشاءاللہ تو اب یقین جانیں کہ انسان کا دل لرز جائے گا، تڑپ جائے گا، بے چین ہوگا، اللہ دیکھ رہے کیسے ہوگا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے،
اللہ کے سامنے میرا ہر عمل موجود ہے. اللہ ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں، ربک لبالمرصاد، کوئی دیکھے نہ دیکھے. اس طریقے سے شکاری جب شکار کرتا ہے تو انتہائی غور سے دیکھتا ہے اپنے شکار جانور کو، نگاہ بھی نہیں پلٹتا تھا، پلک بھی نہیں جھپکاتا. اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہارے اوپر اس شکاری سے زیادہ نگاہ لگایا ہوا. جس طرح وہ شکاری جتنی غور سے اپنے شکاری جانور کو دیکھتا ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارے اوپر نگاہ لگائے ہوا. اتنا سوچ لیا اگر، اور ہر وقت اگر یہ آیت ذہن میں رہے صرف الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو معلوم نہیں اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہ کہے گا میرے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں حیا آ رہی. یہی ہے استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے. ہم سے اگر پوچھا جائے تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ یہی آتی ہے. صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ الحمدللہ ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. حضور نے کہا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں، بلکہ شرم کرنا کیا ہے اب آگے حضور نے ایکسپلین کیا. ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. ابھی تو ہم سر پہ ہی چل رہے ہیں نا، دماغ اور خیالات اور بدنگاہی پہ ہی چل رہے ہیں، ابھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں. ایک بزرگ ہے عطا ابن زید رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تم عورت کو اس کے پیچھے سے بھی نہ دیکھو، بیک سائڈ سے. چہرے کی کشش الگ ہوتی ہے، جسمانی سامنے سے کشش الگ ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے انسان اتنا توجہ نہیں دیتا. بزرگوں نے فرمایا، حضرت عطا ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کو اس کے بیک سائڈ سے بھی نہ دیکھو. عورت فتنے کی چیز ہے، سوائے اپنی بیوی کے جو ہمارے نکاح میں جائز ذریعے سے آئی ہے وہ ہمارے لیے صرف سب کچھ، اور ہمارے محرم رشتہ دار جن کے اوپر انسان شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا. لیکن آج گندگیوں کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنے سگوں کو نہیں چھوڑ رہا. اس لیے بزرگوں کی یہ قول یاد آیا. ایک بزرگ تھے حضرت حسان ابن ابی سلام رحمت اللہ علیہ. کیا لوگ گزرے ہیں، ہمیں رہبری ملتی ہے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ابی سلام رحمت اللہ علیہ مسجد کے امام تھے، اور مسجد جو تھی وہ بازار میں تھی، ٹھیڑ بازار میں تھی. بازار سے اپنے مسجد سے اپنے گھر آئے. جب ایک دن گھر آئے تو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو رہے. ان کی بیوی نے سوچا کہ کاہے مسکرا رہے، کیا بات ہو گئی؟ سوال کیا، قسم کھا کے بتاؤ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تم نے گھر بازار سے گھر آتے وقت، مسجد سے گھر آتے وقت کیا کیا؟ تم کیا کرتے آئے تھے؟ تو انہوں نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں بازار سے یعنی اپنی مسجد سے گھر تک آتے وقت میں سوائے انگوٹھوں کو دیکھتے ہوئے آیا اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. پورا راستہ گزار دیا سوائے پیر کے انگوٹھوں کے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. کیا لوگ تھے کہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا. بھلے بازار میں مخلوط مجمع ہوتا، عورتیں مرد سب ہوتے، کچھ نہیں نظر آتا تھا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہے. اللہ سے ڈرنے کا حق یہی، اجر بہت بڑا ہے. اس لیے اپنے سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرنا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس فتنوں کے دور میں ہماری زندگی سے ہماری حفاظت کرنا. ایسا فتنوں کا دور ہے، گندگیوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ انسان جب چاہے کچھ کر. دین کی مجلس میں بیٹھا، مسجد نبی کا واقعہ سنا تھا، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، حضور کی مسجد ہے جہاں حضور کی مجلسیں لگتی تھی، جہاں صحابہ اکرام بیٹھتے تھے. گناہ کتنا آسان ہو گیا انسان کے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس دور میں زندگی جینے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور آج ہم دیکھیں ہم کتنی آسانی سے زندگی جی رہے ہیں. احساس مر چکا، خیال مر چکا، فکر مر چکی. اس لیے میرے دوستو، عزیز طلبہ کرام، اپنی زندگیوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کا کتنا پرہیز کیا جائے، آنکھوں کو کتنا چھپانا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر جائز چیز کو صرف دیکھنا چاہیے. آنکھوں کی حفاظت
کرنا یہ حیا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنا، برائیوں سے، بری جگہوں سے، برے کاموں سے، غلط جگہ ڈالنے سے بچانا یہ حیا ہے، شرم ہے. اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی ہے. کتنی بڑی بات فرمائی. آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی ہے. اور آج ہم غور کریں کہ ہم سے یہ بے حیائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے. ہر ایک سے اگر فردن پرسنلی سوال کیا جائے تو ہر انسان کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں اس سے محفوظ نہیں. لیکن یوں فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر نگاہ کو غلط جگہ نامحرموں پہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، اس کو کسی ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کا مزہ، جس کی لذت وہ بندہ محسوس کرتا. کون چاہتا بولو؟ قرآن پڑھتے لذت نہیں آتی، نماز پڑھتے لذت نہیں آتی، قرآن یاد نہیں ہوتا، قرآن محفوظ نہیں ہوتا. غلطیاں کیوں؟ کہ ہمارا دماغ گندگیوں میں مبتلا. آج کے اکثر بچوں کی یہ شکایت ہے، چاہے مدرسوں کے بچے ہوں، چاہے اسکول اور ٹیوشن کے بچے ہوں، یہ خرابیوں میں مبتلا کیوں ہے؟ کہ ہم نے خود موقع دیا ہوا، ہمارے جیب میں وہ آلہ رکھا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ انسانوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ فتنے کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے جو آج فتنے کی چیز یہ موبائل ہے. اس سے بڑا کوئی فتنہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا انسانی تاریخ. اتنا بڑا فتنہ ہے موبائل. لیکن اس کو ہم صحیح طریقے پر، صحیح جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جو فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ اپنے سر کو اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کو محفوظ کریں. ناک، اس سے غلط چیز نہیں سننی. کان ہے، اس سے غلط چیز نہیں سننی، غیبت نہیں سننی، میوزک نہیں سننی، موسیقی نہیں سننی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیقی اور اس کے آلوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. آج انسانوں کو میوزک پسند آ رہے ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اپنے اختیار سے دنیا میں میوزک سننے کو اور یہ موسیقی سننے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کل اس کو قیامت کے دن جنت میں فرشتوں کے ذریعے اللہ اس کو اپنی حمد سنوائیں گے، اپنی تعریف سنوائیں گے، اپنی نظمیں سنوائیں گے، فرشتے سنائیں گے اور بندہ سنے گا کتنا مزہ آئے. آج ذرا سی میوزک. اور عجیب بات یہ کہ نعتوں کی شکل میں، نعت میں ایسی میوزک لگائی گئی ہے جو انسان کو اچھی لگ رہی ہے اور وہ حقیقت میں نعت نہیں ہے. وہ لیرکس، وہ میوزک، وہ ٹون جو حقیقت میں گانا ہے، لیکن اس کا نام کیا دے دیا؟ نعت دے دیا، اس کو نام نظم دے دیا. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، کانوں کو گندگیوں سے بچانا، اور اسی طریقے سے ناک کو گندگی سے بچانا ہے، زبان کو اپنی خرابیوں سے بچانا ہے، غلط بولوں کو بولنے سے بچنا ہے، غلط بولوں کو سننے سے بچنا ہے، غلط بولوں کو کہنے سے بچنا ہے، کسی کو بھی برا نہیں کہنا ہے. یہ ہے زبان کی حفاظت. میں نے ابھی عرض کیا جو مجھ کو ضمانت دیتے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ روزانہ صبح یہ جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں مخاطب ہو کر کہ تم سلامت رہو گی تو ہم سب سلامت رہیں گے. اے زبان، تم سلامت رہو گی تو ہم سب سلامت رہیں گے، لہذا تمہاری وجہ سے ہم کو فتنوں میں اور برائیوں میں مبتلا نہ کرنا. اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ سے، اللہ جس طریقے سے حیا کرنی چاہیے اس طریقے سے اللہ سے حیا کرنے کی، شرم کرنے کی کوشش کرنی. کون کو نیت کرتا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت مکمل طور پہ کریں، اللہ سے ڈریں گے اور اس خیال کو محفوظ کریں گے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ محفوظ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے. جب یہ چیز محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگلی بات فرمائی کہ اپنے پیٹ کو اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کو محفوظ کرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ غذائیں کھاؤ. ایمان والوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والوں پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ. اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان کے رزق حلال کا تعلق جو ہے وہ نیک اعمال سے، نیک اعمال کا تعلق رزق حلال سے. جیسی رزق، ویسا رزق، جیسی آمدنی اندر جائے گی ویسے اعمال انسان سے صادر ہوں گے. ایک بات پیچھے کے مضمون میں رہ گئی
کہ واقعات حضرت پیر صاحب خود سناتے ہیں. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو موذنی کرتا تھا. یمن کی جامع مسجد تھی یا مصر کی کسی جگہ کی جامع مسجد میں پہلے زمانوں میں مائک نہیں ہوا کرتے تھے، تو مینارے پہ چڑھ کر جا کر اذان دی جاتی تھی. ایک شخص تھا، مؤذن تھا، جب وہ مینارے پہ چڑھتا تھا تو سامنے سے یہودی عورت جو سامنے رہتی تھی، ایک لڑکی یہودی کی لڑکی تھی، غیر مسلم کی لڑکی تھی، وہ اس کو پسند آ گئی. تو بجائے ایک دن وہ مینارے پہ چڑھ رہا تھا، جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ اس مینار پر چڑھ کر اذان دینے کے بجائے اس نے کہا ابھی تو اذان میں وقت ہے، کچھ وقت ہے، جا کر پہلے ملاقات کر لیتے ہیں، جا کر ہم اس سے مل لیتے ہیں. گھر جا کر دستک دی، اس کے باپ سے یہ بات کہی کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند. اس نے کہا ایسے نہیں، اندر آؤ، باہر کھڑے ہو کے بات نہیں ہوگی. اندر جا کر اس نے اپنا پیغام سنایا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا تم نکاح کیسے کر سکتے ہو، تم تو مسلمان ہو اور میری لڑکی غیر مسلم. اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں غیر مسلم بننا پڑے گا، ایمان کو چھوڑنا پڑے گا اور کفر کو اختیار کرنا پڑے گا، کرسچینٹی کو اختیار کرنا پڑے گا، عیسائی بننا پڑے گا. اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس نے کفر کے بول بولے. آج ابھی اوپر جا رہا تھا، اوپر کے حصے میں بلایا گیا کہ نیچے نہیں، اوپر کی بالائی منزل میں، اوپر کی منزل میں چلو. وہاں چڑھ کے بس جا رہا تھا اور جاتے جاتے پیر سلٹ ہوا، گردن کے بل گرا اور مر گیا، موت آ گئی. ایمان بھی گیا اور جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا. تو یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بدنگاہی کی وجہ سے انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. یہ واقعہ دلیل ہے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کا کیا تعلق ہے کہ انسان بدنگاہی کرے اور ایمان سے محروم ہو جائے، کفر کی موت آ جائے، ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ حضور نے فرمایا اپنے بارے میں انا اغیر الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے، خودداری کے خلاف ہے یہ چیز کہ انسان اللہ کی وحدانیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے. نام تو اللہ کا لیتا ہو، کلمہ اللہ کا پڑھتا ہو اور محبت کا دعویٰ اللہ سے کرتا ہو اور گناہ کرتا ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتی ہے، یعنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے بدنگاہی انتہائی خطرناک گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ، برائیوں سے، غلط چیزوں سے، غلط آمدنیوں سے، غلط کھانوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ کیا ہے؟ جہاں چلے جائیں، جہاں دیکھیں، جو چیز سمجھ میں آئی بس لے لیا، جس نے جو دیا وہ کھا لیا، یا اسی طریقے سے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم نے جو چاہا استعمال کر لیا. اس کا بہت بڑا تعلق ہے نیک اعمال سے. وعملوا صالحا، نیک اعمال کی توفیق انسان کو جبھی ملتی ہے جب انسان کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ حلال و پاکیزہ ہوتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی ہے، وہ ناجائز نہیں ہوتی ہے، وہ مشتبہ نہیں ہوتی، مشکوک نہیں ہوتی. حلال آمدنی اور حلال کھانے کے استعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اسی طریقے سے ایک چیز ہے جو بھی ایک آیت ہمارے بھائی نے پڑھی، والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں. تحقیق کی کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازوں کو حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر آگے والذین هم عن اللغو معرضون، پھر آگے والذین هم لفروجهم حافظون. کیا عرض کرنا کہ کون ہے کامیاب ایمان والے؟ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور میں نے ابھی عرض کیا شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق نگاہوں کی حفاظت سے. اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی کو پسند فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی کو. عفیف شخص، عفیف کہتے ہیں ایسا شخص جو جنسی گناہوں سے محفوظ ہو. جنسی گناہ سمجھتے نہیں جنسی گناہ کہتے ہیں نامحرموں سے تعلق، نامحرموں سے چیٹنگ، ان سے رابطے، میسجنگ، ملاقاتیں، ان کی طرف دیکھنا،
پھر ان کے ساتھ تنہائی میں ملنا، یہ سب جنسی گناہوں میں آتا ہے. اور جنسی گناہوں سے جو محفوظ ہوتا ہے اللہ اس کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرماتے ہیں. اور عفیف اور پاک دامن شخص جو ہوتا ہے، جو عفیف ہوتا ہے، یعنی جو اس گندگیوں سے، گناہوں سے تو سارے بچنا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، خاص طور پر جنسی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور جنسی گناہوں سے جو بچتا ہے اس کے لیے وہی اس آیت کا مصداق بنتا ہے جو ابھی میں نے پڑھی والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کری. جنسی گناہوں کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کری. جنسی گناہ یہ ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے، بدنگاہی کرنے سے، پھر دل مائل ہوتا ہے، پھر موبائل نمبر لیا جاتا ہے، پھر چیٹنگ کی جاتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، پھر چیٹنگ ہوتے ہوتے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ملاقات کے بعد بار بار ملاقات کا شوق پیدا ہوتے ہوتے پھر انسان گندے گناہ اور بدنگاہی، گندے گناہ یعنی بڑے گناہ میں جا کر ملوث ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا ایک معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس جنسی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، ایسا شخص عفیف کہلاتا ہے، پاک دامن کہلاتا ہے. عفت کی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے. ایک جگہ تو یہ فرمایا، دوسری جگہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا. کون کون مغفرت چاہتا ہے؟ والحافظین فروجهم والحافظات، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ آگے فرما رہے اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ خاص نعمت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن شخص کو سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کرے یہ باتیں میرے حق میں بھی مفید بنے اور آپ سب کے بھی حق میں مفید بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. بھائی اصل توجہ دینے والی چیز اور اصل باتیں تو ساری مفتی صاحب برکاتہ نہیں عرض کریں. اب بس اپنی کہی ہوئی بات کو ہم سبق کرتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ چیز ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ کیا تھی؟ آپ بولیے. آپ لوگ پکنک، اور یہ ریپیٹیشن کی اسپیلنگ میں نے صحیح بتائی تھی، تو یہ عید ہے تو ضروری نہیں ہے پرواہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کا راستہ کھلا ہے. تو یہ چیز آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور جو بھائی بھی میرا، جو بھتیجا بھی میرا اس بات کو یاد رکھے گا انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ضرور شروع میں ہی وہ ان سب باتوں سے رک جائے گا. اور آپ اگر ان باتوں کو مفتی صاحب دامت برکاتہ نے جتنی بھی احادیث مبارکہ یا قرآنی آیات سے جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی رک جائیں. پہلے ہی اس کو بند کر دیا جائے، شروع میں ہی اس کو ختم کر دیا جائے. یہی ہمارے بڑے بھی چاہتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے چاہتے ہیں. ٹھیک، پہلی بات. دوسری بات اور آخری بات کہ اب اگر کوئی بیچارہ اس میں یہ کہہ دیجیے کہ کوئی اس میں اس عادت میں ملوث ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مٹار ضرور
کیا لیکن بھائی یاد رکھنا سب ساری باتیں ذہنوں سے نہ بٹھانا. ایسا شخص جو بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے وہ اصل میں ہمارے رحم کا، ہماری محبت کا یہ کہہ لیے مستحق ہے. اس سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو الگ کرنا، اس سے الگ تھلگ رہنا، یا اس کو جھڑکی دینا، یا اس کو گالی بکنا، یا اس کو برا سمجھنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. سمپتی جو ہوتی ہے، سمپتی سے ہی آدمی کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ورنہ تو جو ہے اس سے اس کی سعادت کو چھڑانا، چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھائی ہو، یا آپ کا کوئی رشتے دار ہو، یا آپ کا کوئی دوست ہو، اس کو اگر آپ کو اس عادت کو چھڑانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر آپ کے محبت کا جذبہ ہو اس کے لیے، اور جو ہے آپ اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کے ساتھ اس کو اس طرف آمادہ کریں. جو راستہ ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلی چیز ہے میڈیٹیشن. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ چیز ریسرچ سے ثابت ہے کہ اس چیز سے نکلنے کے لیے آدمی کو مسلسل میڈیٹیشن کرنا پڑتا ہے. بغیر اس کا یکسوئی حاصل کرنا آسان نہیں ہے. جیسے ہم لوگ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہماری میڈیٹیشن کا جو سب سے زیادہ بہترین راستہ ہے وہ نماز ہے. نماز میں بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی اس کو دیکھیں گے کہ باکسنگ اگر کسی نے دیکھی ہو یا باکسنگ دیکھی ہو کسی نے، تو اس میں آپ دیکھیں گے پہلے دن میں ہی آدمی باکسر نہیں بن جاتا ہے. پہلے دن ہی اگر آپ کسی بچے کو یا کسی آدمی کو اٹھا کر کے رنگ میں بھیج دو، کہیں گے جاؤ لڑو جا کر کے، یا پہلے دن سے گراؤنڈ کو اتار دیں اور کہہ لو اللہ سنبھالو سب کچھ جا کر کے، تو وہ کچھ کر نہیں پائے گا. وہاں پر پہلے ہی کک میں ایک ہی جو ہے پنچ میں آؤٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پریکٹس. پریکٹس کیسے کری جاتی ہے؟ پریکٹس ہمیشہ رنگ کے باہر کری جاتی ہے، میدان کے باہر کری جاتی ہے، اور جس دن اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کری جاتی ہے، تاکہ پرفارمنس جب پرفارمنس کا موقع آئے تو پھر وہ آدمی اس کو پرفارم کر لے جائے. تو میڈیٹیشن ایک راستہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ دہلی یونیورسٹی میں، دہلی میں بھی جتنے اسکولز اب بن رہے ہیں یا بنے ہیں ان میں پراپر میڈیٹیشن رومز ہیں باقاعدہ. اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں یا پھر کوئی یا آفیسز ہیں، ایسی جگہوں پر بھی اب پراپر میڈیٹیشن رومز رکھے گئے تاکہ دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جا سکے، کام کیا جا سکے، دوسری سوچ و فکر سے اس کو پاک کیا جا سکے، بری کیا جا سکے. آپ میڈیٹیشن کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھیے. ڈوپامین میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ڈوپامین کا بالکل جو اپوزٹ ہے وہ ہے آکسیٹوسن. کیا ہے؟ جس کے اندر جتنا زیادہ آکسیٹوسن پروڈیوس ہوگا وہ اتنی جلدی ہی جو ہے اس سے باہر آئے گا ان ساری چیزوں سے. یہ چیز آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے 3 کاموں سے. اس میں ایک کام تو ہے یہ کہہ لیجیے کہ کسی کی ہیلپ کرنا. آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے بڑے کتنی فراست والے ہیں، کتنی زیادہ ان کی سوچ و فکر آگے چلتی ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا، وہ سمجھتے تھے آج کے مسائل کو. اسی لیے ہمارے بڑوں نے رحمت گروپ کو رکھا، رحمت گروپ کی نیو رکھی کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا باقاعدہ سے، جس کی زیر نگرانی بھی یہاں پہ مکاتب بھی چلتے ہیں. اور یہ کہہ لیجیے کہ ہم لوگ سب ساتھ میں مل کر کے اسکول بھی چلاتے ہیں اور ہاسپٹل وزٹس ہوتی تھی پہلے. اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا تھا، بیواؤں کی مدد کری جاتی ہے ابھی بھی بہرحال. اور لوگوں کی جو ہے وہ جو لوگ بیمار وغیرہ ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنا، ان کے خیال کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ سارے جو نیک کام ہوتے ہیں یہ اصل میں انسان کے اندر آکسیٹوسن پروڈیوس کرتے ہیں. دوسرا اور اہم کام ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز سے ہوتا یہ ہے کہ باڈی کے اندر آکسیٹوسن زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے جو ڈوپامین کے لیول کو واپس اپنی جگہ پہ لا کے رکھتا ہے. اور ایکسرسائز کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں تو بدن تھک جاتا ہے. اکثر جو لوگ یہ کہہ لیجیے کہ کسی بھی درجے پہ موبائل کا یوز زیادہ کرتے ہیں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا یہ کہہ لیجیے کہ آؤٹ ڈور گیمز کھیلیں یا ایکسرسائز کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جسم تھک جائے گا. جب تھک جائے گا تب وہ اگر بستر پہ جائیں گے یا لیٹنے جائیں گے یا آرام کرنے جائیں گے تو لیٹتے ہی انہیں نیند آئے گی.
تو جو بچے بھی کسی بھی برے کام میں یا پھر کسی فیل میں یا کسی یہ کہہ لیجیے کہ اسکرین ٹائم جن کا زیادہ ہو، ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں تاکہ تھک جائے. سونے سے پہلے اتنا تھک جانا کہ لیٹتے ہی نیند آ جائے، یہ ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ تیسری ایک اور ایکٹیویٹی ہے جو کری جا سکتی ہے، وہ ہے گارڈننگ. گارڈننگ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے جس کا سیدھا تعلق آکسیٹوسن سے ہے. اس میں آدمی کو بہت سکون ملتا ہے. بہت زیادہ اگر آدمی یہ کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ اگر اس کا دماغ خوب چلنے لگتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، چلنے بہت زیادہ لگتا ہے. تو اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو بھی آکسیٹوسن زیادہ پروڈیوس ہوگا اور اس سے آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. میں جلدی سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو ہے بات مضمون پورا ہو جائے. وقت جتنا تھا اس کے اوپر جا چکی ہے اصل میں. تو یہ جو یہ کہہ لیجیے کہ کی تھا اس کا، یہ کور ہو گیا اس میں ایکسرسائز میں. اور اس کے بعد جو این ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی اسمارٹ ہے سے نو ٹو اسمارٹ فونس، نو ٹو سوشل میڈیا، نو ٹو any sort of these activities which I am indulging in or someone is indulging in which is taking a lot of your time. جس میں بھی وقت زیادہ لگ رہا ہے اور وہ چیزیں جو ہے آپ کا وقت کل کر رہی ہیں ایک طریقے سے 10 منٹ سے 20 منٹ، اس کو آپ اٹھا کر کے رکھ دیجیے. اپنے آپ کو بور کریے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو خالی روک کر کے بس ایک جگہ پہ بیٹھا لینا ہے خاموشی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو بور کرنا. جو لوگ جتنا زیادہ اپنے آپ کو بور کریں گے اتنا زیادہ جلدی وہ ڈیٹاکس ہوں گے. یعنی کہ جن کے اندر یہ عادت ہے اس کو چھوڑنے کی، مطلب اپنے آپ کو باندھ بھون کر کے کچھ بھی مطلب کرنے سے روکنا ہے اور اپنے اوپر ایک نگراں کو مقرر کرنا ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا بہت جگری دوست ہے، وہ اس سے کہے یار صاف صاف بتائے پہلے اسے، اس کو اپنی پریشانی بتائے، اپنا مسئلہ بتائے، یہ مسئلہ ہے یار میرے ساتھ. اور اب ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی موبائل اٹھائیں تو تم ہم کو روک لینا، یا اپنے گھر میں اپنی والدہ کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، یا اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کو اس کے اوپر اگر کانفیڈینس ہو تو وہ اس کو بتائے. اور بتا کر کے اکثر ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال کا ڈفرینس بھائی بہنوں کو ہوتا ہے، ان میں بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ان کو بتائیں کہ بہن دیکھو یا بھائی دیکھو، جب ہم موبائل اٹھائیں تو تم ہم کو روک دینا، تو ہم کو اتنی دیر سے زیادہ موبائل استعمال نہ کرنا. ایک بچہ تھا، وہ جو ہے دروازہ کھول کے پڑھائی کرتا تھا اپنے روم میں. تو اس کے والدہ نے شکایت کری ہے. اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا کرو، کمرہ بند کرا کرو، کمرہ بند کر کے جو ہے پڑھائی کیا کرو تاکہ تم کو یکسوئی حاصل ہو جائے. باہر کی ڈسٹربینس، برتن کے شور، کھانے پینے کے آنے جانے والوں کے شور، یہ سب نہ آئے. تو تم کمرہ بند کر کے پڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں کمرہ بند کر کے اس لیے پڑھائی نہیں کرتا تاکہ مجھے شیطان نہ لگائے. میں تنہا رہنا نہیں چاہتا. میں اکیلا ہوں گا تو پھر کچھ اور کروں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا، کہیں اور کچھ اور سوچ لوں گا. تو اس لیے the most beneficial thing to do is nothing. کچھ بھی نہ کریے، چپ چاپ رہیے، آرام سے رہیے اور سب کے ساتھ رہیے، آرام سے بیٹھیے. یہ موبائل اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھانا ہی عذاب ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرتے، اس کو نہیں اٹھاتے تو انشاءاللہ جو ہے ایک امید ہے کہ سدھار پیدا ہو جائے گا، وقت بچ جائے گا. ہمارے بزرگ ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ بڑا کام کا جملہ ہے. یہ جملہ جو یاد رکھے گا اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ کرنے والے کام کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچا لیے جاؤ گے. کیا کرنے والے کام کرو گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچا لیے جاؤ. اور نہ کرنے والے کام کرو گے تو اگر کرنے والے کام نہیں کرو گے، کرنے والے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں میں الجھا دیے جاؤ گے. کیا کرنے والے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں میں الجھا دیے جاؤ گے. اس لیے کرنے والا کام کرنا ہے، نہ کرنے والا کوئی کام کرنا ہی نہیں. انشاءاللہ یہی آخری اور بہت اہم، سب سے زیادہ ضروری جہاں سے انسان کو مدد ملتی ہے وہ ہے دعا. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، عمر سلیمان ان کا نام ہے، ڈاکٹر عمر سلیمان. ان کو کافی ہم بھی فالو کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کریں گے. یقین انسٹیٹیوٹ کے نام سے ان کا ایک انسٹیٹیوٹ چلتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ادعا اڈے، بہت لاجواب کتاب ہے. اس میں مختلف دعائیں ہیں
مختلف وقت پہ جو دعائیں کرنی چاہیے، اس میں ایک دعا جو بہت اہم ہے، جو آج کے دور میں یہ سمجھ لیجیے کہ ہر نماز میں اور ہر سلام سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. یہ مسئلے کے اعتبار سے بھی ہر نماز میں ہر سلام سے پہلے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. جس میں ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ہے، وغیرہ وغیرہ اور دیگر دعائیں ہیں. تو اس میں ایک دعا وہ سکھاتے ہیں، اللہم انی، مطلب یہ سکھائی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، بتائی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن یہ دعا جو ہے بڑی مجرب ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن شر الحیات والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن شر الحیات والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے. بھائی زندہ ہے، جب تک زندہ ہے تو زندگی میں جتنے فتنے ہیں سب سے، اور جب مر جائیں گے تو مرنے میں موت کے جو فتنے ہیں، موت کے وقت میں جو فتنے آتے ہیں وہ، یعنی کہ موت کا سب سے بڑا فتنہ تو شیطان ہے کہ وہ آدمی کو سخت پیاس کی حالت میں پانی کا گلاس لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو وہ دکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس خدا کا انکار کر لو، تمہاری پیاس بجائے دے رہے ہیں تو تم پی لو. اور جو شخص اس پیاس کے گلاس کو ہاتھ لگا دے یا پیالے کو ہاتھ لگا دے، بس اس کا ایمان چلا جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی. اور جو شخص اس پہ لا حول پڑھ دے یا پھر جو ہے دفع ہو جا کہہ دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے مدد مانگ لے تو وہ گلاس وہیں پھینکتا ہے اور وہ بربادی کے لیے اس سے کہتے وہ چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے اس کی روح کو اس پر آ دیتا ہے، اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ جو واقعات، یہ جو مرحلہ ہے یہ موت کا مرحلہ ہے. اس سے یہ ایک فتنہ بن جاتا ہے، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور جو اصل فتنہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آ رہا ہے، جو آ چکا ہے، جس کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں، وہ ہے یہی دجالی فتنہ، جس کا سب سے بڑا اعلیٰ کار یہی ہے. تو اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے گی. مختلف وقت ہیں، مختلف اوقات ہیں، مختلف دعائیں ہیں. خوب بندے کو یکسوئی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے بڑوں سے جڑ کے رہنا چاہیے، بتانا چاہیے، بولنا چاہیے کہ بھائی ہم کو یہ مسائل ہیں، ایسی سی بات ہے، ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک یہ ہے میل آئی ڈی. بعض اوقات آدمی شرماتا ہے، اپنی آئیڈینٹی بتانا نہیں چاہتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ کہنا نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن اندر اس کو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز چھوڑنی. تو جو لوگ اس چیز کو چھوڑنا چاہیں وہ میل کر سکتے ہیں اس پر. daruleihsan.society@gmail.com اس کو آپ لکھ لیں. باقی جو یہاں کے اساتذہ ہیں وہ بھی مطلب ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوں گی آپ کے پاس. اپنے جو آپ کے ٹیچرز ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، نفیس سر ہیں، معین سر ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ اگر اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا نام نہیں بتانا چاہتا ہے تو وہ سیدھے اس پہ ایک میل ڈال سکتا ہے، اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے. تو اس کو اس میل پہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے وہ اس پرابلم سے اوور کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ گولڈن اسٹیپس ہمارا ادارہ، ہم نے یہ پہل اپنے ادارے سے شروع کری ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کا پروگرام ہم آپ کے ادارے میں کریں یا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کریں یا آپ کی کوچنگ میں کریں یا آپ کے مدرسے میں کریں یا آپ کے مکتب میں کریں، تو آپ اس پہ میل کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی لکھے دے رہے ہیں، اگر کوئی واٹس ایپ پہ میسج کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے. اگر نمبر ویزیبل ہے نا تو آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے اپنی ضرورت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کو لکھ کے بھی بھیج سکتا ہے، اپنی آئیڈینٹی نہیں شو کرنا چاہتا ہے. لیکن پلیز میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی
یا جہاں بھی اس بات کو سنا جا رہا ہے، جہاں بھی آدمی اس مسائل میں، اس مسئلے میں مبتلا ہے، یا کسی بھی مسئلے میں سوشل میڈیا کے کسی عادت میں ملوث ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کو کیسے چھوڑا جائے، تو ایک بار ضرور کانٹیکٹ کریں تاکہ کچھ کاؤنسلنگ ہو سکے۔ دیکھیے یہ چیز کاؤنسلنگ اور تھراپی سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں بنی ہے یا کوئی جادو نہیں ہے جس سے یہ کیا جا سکے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بڑوں سے ہم نے میڈیٹیشن ضرور سیکھا ہے کہ میڈیٹیشن کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کی ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا صرف دیکھیے جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس کا بھی استعمال دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ جیسے بعض جگہوں پہ جہاں میڈیٹیشن ہوتا ہے وہ آنکھ بند کراتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے کی آوازیں نکلواتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، انسان کو اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دل پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ بس وہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل کا ذکر دب جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ بس وہ جب گرد و غبار ہٹے گی اور وہ بوجھ دل سے ہٹے گا تو دل کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے کو، ہر کچے پکے کو سنائی دے جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی اب ہم لوگ مشق کریں گے خالی 2 منٹ کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے گی۔ تصور کریے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس میں اللہ اللہ زبان سے کرنا نہیں ہے، خالی سننے کی کوشش کرنی ہے۔ آواز آئے چاہے نہ آئے، زبان سے کچھ نہیں بولنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے میری درخواست ہے مفتی صاحب دعا کرا دیجیے۔ سبحان ربي العلي العظيم وقال اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ جو کچھ پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس پورے پروگرام کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس کے مفید نتائج، بہترین ثمرات ظاہر فرما دیجیے۔ اللہ دلوں میں باتوں کو اتار دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی عبادت کے فیصلے فرمائیے، ہم سب کو تنہائی کے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائیے، اور اللہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائیے، خاص کر اس لت میں جو مبتلا ہے اللہ ہمارے ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر بھائی کو محفوظ فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، شیطان کے اہلکار بننے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ شیطان کے حربوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان
شیطان کے راستے پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجیے, ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے, ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اللہ اپنی رضا, اپنی خوشنودی نصیب فرمائیے. اللہ خیر کی چابی بنا دیجیے, شر کا تالا بنا دیجیے. اللہ خیر کے راستوں پہ چلنے والا بنا دیجیے. اللہ اس طریقے کے پروگرام کو ہم سب کے لیے نافع بنا دیجیے. اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے. اللہ خصوصاً اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے. اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنا تعلق نصیب فرمائیے, اپنا دھیان نصیب فرمائیے, ہر وقت اپنا خیال نصیب فرمائیے, اپنی معیت کا استحضار نصیب فرمائیے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنا اپنی تعلق نصیب فرمائیے, اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائیے. اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز ضرورتوں, تمناؤں, مرادوں, نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے. آمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ یاد رکھیے گا, M سے میڈیٹیشن, E سے ایکسرسائز, N سے لرن ٹو سے نو, اور D سے دعا. یہ مینڈ, برین کو مینڈ کرنا ہے, یعنی کہ اب واپس سے اسے ہونا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. آخری بات یہ بھائی کہ جتنی بھی اچھی باتیں تھیں ساری میرے بڑوں کی طرف سے تھیں, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ ہم استغفار کرتے ہیں, وہ اس عاجز کی بھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.